السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام سر، ہم نے اپنی کلاس شروع کر دی ہے. جی میں سن رہا تھا کچھ دیر سے. نہیں، یہی چیز ہونی چاہیے سب سے پہلے آپ لوگوں کو. السلام علیکم. اور یہی چیز جو ہے وہ مقصود ہے کہ آپ لوگوں میں اتنا حوصلہ آئے اور اتنا کانفیڈنس ہو کہ آپ اس چیز کو آپس میں ڈسکس کرنے کے قابل ہو سکیں. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ ماشاءاللہ بہت تھورلی اس کو دیکھ رہے تھے اور بڑا ڈیپلی اس کا ایک انالیسز ہو رہا تھا. تو یہ چیز ہونی چاہیے. دیٹس واٹ وی وانٹ. اور اسی رویے کو لے کر کے آگے آپ بڑھیں تو سب سے اچھی چیز ہوگی. میں بہت انہماک کے ساتھ سن رہا تھا کہ آپ لوگوں کی گفتگو جو ہے اور جس طریقے سے اس کی اناٹمی ہو رہی تھی، یہ اناٹمی جو ہے یہ ریکوائرڈ ہے. یہ جو اس کی اناٹمی کا جو ایکسپرٹ بن جاتا ہے وہ خط کا ایکسپرٹ بن جاتا ہے. ٹھیک. تو آئی ہوپ کہ یہ کچھ آپ کے دیکھنے کے قابل. اچھا، ایک تھوڑی کنفیوژن آئی. میں نے اپنے اینڈ سے ان کو بڑا آرگنائز کر کے بھیجا تھا. اب آئی ڈونٹ نو کہ یہ آپ کے پاس اس طریقے سے کیوں پہنچا، کیونکہ میں نے پہلے اس کا عنوان لکھا تھا کہ کون سا اسکرپٹ ہے، اس کے نیچے پھر کچھ پکچرز کا ایک گروپ بنا کے میں نے 1 بائی 1 ان کو سینڈ کیا. جیسے خط سلس کی میں نے ایک مرتبہ بھی بھیجی، اوپر ہیڈنگ تھی. پھر خط محقق اور ریحان کی، اسی طرح خط کوفی، ناس، توقی، رکا، تعلیق اور خط نستعلیق. تو یہ آپ کے اینڈ پہ تھوڑا بے ترتیب ہو کے کیوں پہنچا یہ اب میں اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا. دیکھیں، وہ ہو سکتا ہے کہ وہ کنفیوژن میں کریٹ کرنا چاہ رہا ہوں. اچھا اوکے، چلیں ٹھیک ہے. وہ بس اب آپ کی وہ یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ خط میں جو ہے نا ٹریننگ جو ہے وہ تقریباً فوجیوں والی ہوتی ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں. ٹھیک ہے. وہ کیسے ہوتی ہے کہ اس میں پہلی چیز ہے وہ پیشنس ہے. اور پیشنس صرف آپ کے رویے کی نہیں ہے، آپ کے اعصاب کی پیشنس بھی چاہیے. آپ چیزوں کو ڈسکور کیسے کرتے ہیں. تو یہ فوجی کیسے لیتے ہیں. میرے بچے پڑھتے ہیں نیوی کے کالج میں. تو میرا کچھ ایشو تھا تو ایک مرتبہ میں چلا گیا. تو جو وہ ان کے تھے کموڈر صاحب جو پرنسپل تھے، انہوں نے مجھے کافی ویٹ کروایا کہ ان کے انٹرویوز چل رہے تھے. تو مجھے تقریباً میں خیر میں کہیں اور بھی چلا گیا. تو ایک خاتون صبح سے وہاں بیٹھی ہوئی تھی. جب میں پہلے ہی گیا پھر میں کچھ اپنا کام نپٹایا، انہوں نے کہا جی یہ ٹائمنگ ہے آپ کی اپوائنٹمنٹ کی. تو میں تقریباً کوئی 3-4 گھنٹے کے بعد گیا. پھر بھی مجھے تقریباً 1 گھنٹہ ویٹ کرنا پڑا. تو ان دا لاسٹ آور وہ جو خاتون تھیں وہ پھٹ پڑی کہ میں صبح سے یہاں بیٹھی ہوں اور آپ نے کیا تماشا بنایا ہوا ہے، اور بلا کے یوں بٹھا لینا، یہ کیا طریقہ، دس اینڈ دیٹ. تو وہ جو ان کے وہاں پہ مینیج کر رہے تھے جو کوئی نیوی کے آفیسر تھے، وہ ان کے قریب آئے. انہوں نے کہا جی بی بی ہم یہی دیکھنا چاہ رہے تھے کہ آپ میں پیشنس ہے کہ نہیں ہے. بچے آپ کو تنگ کریں گے تو آپ بچوں کے سر پھاڑنے پہ تو نہیں آ جائیں گی. ٹھیک ہے. تو آپ کائنڈلی تشریف لے جائیں، آپ میں پیشنس نہیں ہے. لیکن یہ سمجھے کہ ان کا معیار ہے. لیکن بہرحال ہم خط کی تعلیم سے وابستہ ہیں، ہم نفیس لوگ ہیں. ٹھیک ہے. رحم دلی، محبت، پیار اور خوبصورتی سے ہمارا تعلق ہے. تو اپنے آپ کو تھوڑا سا آپ نے جگا کے رکھنا ہے. میں نے پہلے مرتبہ آپ کو یہ کہا تھا کہ میرا تعلق آپ لوگوں کے ساتھ ایک رہنمائی کا تعلق ہے، ایک طرف اشارہ کرنا ہے میں نے. ٹھیک. اس میں رستے کتنے نکلتے ہیں یہ آپ لوگوں نے خود جاننا ہے. ٹھیک ہے. اگر میں آپ کو بالکل اس چیز کا محتاج کر دوں کہ میں ہیڈنگ دوں گا تو آپ چیز کو مشخص کر پائیں گے. دیکھیں، ہم ابھی کسی اسکرپٹ کی بہت زیادہ ٹیکنیکلٹی میں نہیں گئے، ہم نے اس کی کوئی بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں پڑھی. میں نے آپ کو پہلی مرتبہ میں ایک عکس، ایک تصویر فارورڈ کی، اور میں نے اس کے ساتھ یہ کہا تھا کہ آپ نے اس کی نظری مشق کرنی ہے. ٹھیک ہے. ابھی مجھے نہیں چاہیے اس کی بہت گہری ٹیکنیکل ڈیٹیل نہیں چاہیے. مجھے صرف اتنا چاہیے کہ میری آنکھیں اسے پہچاننا سیکھیں، اس سے شناسائی حاصل کریں. ٹھیک ہے. تو
ایون اگر آپ ان کے نام نہیں بھی جانتے، بلکہ پہلے میں نے یہی سوچا تھا کہ میں نام نہ لکھوں، ٹھیک ہے، لیکن پھر مجھے ہوا کہ شاید آپ پہ تھوڑا زیادہ بوجھ بڑھ جائے گا، تو یہ آپ کے لیے تکلیف دینا ہو۔ رمضان بھی ہے، گرمی بھی بڑھ گئی ہے، ٹھیک ہے، پھر کچھ باہر کے حالات بھی، اللہ پاک خیریت کرے، اللہ پاک سب کو اور آپ سب کو، آپ کے خاندان والوں کو، ہمیں بھی، سب کو اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ پاک ہر قسم کی بیماری اور وبا سے اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے، ناگہانیوں سے محفوظ رکھے، اپنے حبیب کے صدقے، ان کے آل کے صدقے۔ تو کوشش میری تھی کہ آپ تک بات اس طریقے سے پہنچے کہ آپ کی جو ٹریننگ جس طریقے سے میں چاہ رہا ہوں، دیکھیں میں ایک اپنی پرائرٹیز آپ کو بتا دوں کہ میں آپ کو بہت آئیڈیلی لے کے چلوں گا، بہت آئیڈیلسٹک ہو کے میں ان چیزوں کو ڈیل کرتا ہوں۔ خاص طور پہ میں نے ابھی تک جتنا کیا ہے اس میں مجھے بعض اوقات ریزسٹنس بھی آتی ہے کہ آج کے ماحول میں یہ چیز نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن میں ایک تو شکر گزار ہوں ہستونیز کا کہ انہوں نے اس ماہ، کیونکہ ان کا اپنا موٹو بھی ایک ٹریڈیشن کا ہے، وہ ماشاءاللہ پہلے سے ہی چیزوں کو لے کر کے اس طریقے سے چل رہے ہیں کہ جو اپنے مزاج اور فطرت کے مطابق لوگوں تک پہنچتی ہیں۔ تو یہ پہلی چیز ہے جو میں نے دیکھی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کائنڈلی اس طریقے سے ذرا خود کو بھی اپنی ٹریننگ اس طریقے سے کریں جس طریقے سے ریکوائرڈ ہے، جس طریقے سے اس کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ میں چاہ رہا تھا کہ میں نام نہ لکھوں اور آپ بس شکلوں کو دیکھیں اور یہ فرق کریں کہ یہ دو مختلف اسکرپٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے شکلیں ایک سی ہیں، جیسے خط کوفی اور باقی خطوط میں ایک واضح فرق ہے، خط نسخ میں اور باقی خطوط میں ایک واضح فرق ہے، لیکن بعض اوقات خط ثلث، محقق، ریحان، اس فیملی میں فرق کرنا، اور پھر آگے رکا، تعلیق اور توقیع میں فرق کرنا نئے دیکھنے والے کے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن مقصود یہی تھا کہ آپ کی آنکھیں، آپ کے حواس ان شکلوں میں فرق کرنا جانیں، ان کے تفاوت کو جاننا سیکھ لیں، ان کے اندر جو ایک مین ڈفرنس ہے اس کو وہ اسٹڈی کرنا جان لیں، ٹھیک ہے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے کچھ اس میں کوشش کی ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہم تھوڑا سا اپنا ذرا ایک جو اٹینڈنس کا ہمارا معاملہ ہے اس کو دیکھ لیں، آج کون کون ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم سر۔ اسما، اسما، عظما، عظما، حسین کاظمی، حسین کاظمی صاحب، مزنا سر، جی مزنا، جی سفورہ، جی معصومہ، معصومہ، جی کامن سر علی احمد، علی احمد، جی صدر، صدر، جی سر حسن، جی جی فراز، جی اچھا آج ہم جلدی پہلے ہم اپنا کچھ، سوری آج 10 منٹ کچھ لیٹ ہوا، میں لائٹ نہیں تھی یہاں پہ تو اس وجہ سے مجھے ویٹ کرنا پڑا، گرمی چونکہ بڑھ گئی ہے تو میں ایک رورل ایریا میں ہوں چکوال کے ساتھ میں، یہاں پہ تھوڑا لائٹ کا ایشو رہتا ہے، تو بہرحال مجھے آپ میں سے کون اسکرین شیئر کرے گا خط ثلث کی؟ آپ مجھے انما یرید اللہ کی جو آیت ہے وہ ذرا خط ثلث میں نکال کے دکھائیے۔ واٹس ایپ فوٹوز میں سے یا گوگل میں سے؟ میں خود اپنا کچھ، نہیں واٹس ایپ جو میں نے آپ کو بھیجی ہیں، اچھا اچھا ٹھیک ہے اب سمجھ آئی۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کے خیال میں خط ثلث ہے؟ جی آر یو شور؟ یس جی معصومہ آپ یوں کیجئے، مجھے ذرا خط نسخ نکال کے دکھائیے۔ خط، چلے میں آپ کے لیے آسان کر دیتا ہوں، خط نسخ میں
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना मुहम्मदिन। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये खत नस्ख में मखतूता कहाँ पे है? पूछता हूँ कि क्या ये खत नस्ख है? आप आसानी से देख पा रहे हैं? ये नहीं, ये खत नस्ख नहीं है। ठीक, ये शायद तौकी है। अच्छा, मुझे तो इतना पक्का है खत नस्ख। जी शायद शायद ये तालीक है। इसका मतलब मैं गलत साबित हुआ ये? अच्छा, क्या मेरा जवाब सही है? जी यही है। इज दिस खत नस्ख? जी यही है। ठीक सही है जवाब। जी, रिजल्ट का आप इंतजार करें। जी फराज, आप मुझे बताइए खत तालीक। फराज, कैन यू सी? ये खत तालीक है या ये कौन सा खत है? आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। हेलो, हाँ जी सर, ये तारीख तो नहीं है, नस्ख लग रहा है मुझे। ठीक, ये काजमी साहब मोहतरम, आप इसको रिकग्नाइज कर सकते हैं? ये कौन सा स्क्रिप्ट है? आप देख रहे हैं इसको? जी नहीं, सॉरी, मैं ये कह रहा था इसको जरा सा पीछे कीजिए, ये ब्लर्ड नजर आ रहा है। जी, अब क्लियर है? जी हाँ, ये बेहतर है। और ये आपने क्या सवाल किया कि ये क्या है? ये कौन सा खत है? ये कौन सा स्क्रिप्ट है? ये जनाब मुझे तो सुलुस लग रहा है। नहीं, ये तौकी है। जी ठीक, जी जरूर जरूर जरूर। आपने जो ये नमूने भेजे हैं, इसमें जो आपने एक नमूना भेजा है रिका का, जिस पे लिखा है खत रिका। जी मैंने जो पहले रिका की तस्वीरें देखी हैं, जी उसमें जो इबारत होती है वो ज्यादा उसमें एंगुलैरिटी होती है। इसमें जी। मुझे जरा गोलाई ज्यादा लग रही है, तो ये भी कोई रिका की किस्म है? देखिए, एक स्क्रिप्ट में मुख्तलिफ फैमिलीज, कल जैसे हमने तज़किरा किया था कि बनती हैं, रीजन वाइज थोड़ा फ़र्क पड़ता है। जैसे नस्ख लिखा जाता है, खालिस अरबी नस्ख है जो याकूती नस्ख याकूती कहलाता है। यानी कि इब्ने मुकला के बाद अगर ख़त नस्ख को किसी ने दवाम बख्शा है तारीख में, तो वो याकूत मुस्तासमी है। तो अब खालिस जो अरबी नस्ख है उसको नस्ख याकूती कहते हैं। लेकिन उसके बाद फिर यही नस्ख जाके ईरान में गया। ईरान में जो नस्ख लिखा जाता उसको ख़ास तौर पे, वैसे भी ईरानियों की एक आदत है कि वो अपना एक तशख़्ख़ुस देते हैं हर चीज़ को, तो वहाँ पे ख़ास तौर पे जो नस्ख लिखा गया, अब देखें पैमाइश, असूल, कवायद, ज़वाबित तकरीबन वही हैं, लेकिन ईरान का जो नस्ख लिखा हुआ आपको पता चलेगा कि ये ईरानी नस्ख है। उसके बाद फिर उसमें मज़ीद जब ये कुरान पाक की तबात का और प्रिंटिंग का मामला आया और इसकी किताबत का मामला आया, तो हमारे यहाँ ख़ास तौर पे बरसगीर पाक व हिंद में इसकी ज़्यादा एब्रिवेटेड फॉर्म्स को भी अडॉप्ट किया गया। आप जो आजकल देखते हैं ये यसरनल कुरान, बहुत एक मोटा ख़त और मुख्तसर ख़त आप देखते हैं, तो ये ख़त नस्ख में से ही लिया गया है। ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा दौर को तकरीबन उसमें से निकालने की कोशिश की गई है। ठीक है, और अल्फाज को बहुत मुख्तसर लेकिन मोटाई के साथ लिखा जाता है। तो ये ख़त नस्ख में से ही निकला। तो मुख्तलिफ हल्की फुल्की रेशों के साथ चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने आती हैं। ठीक है,
مختلف نمونوں کو جب ہم دیکھتے ہیں، ایون ایک خطے کے جو اگر اس میں کوئی میجر تبدیلی نہیں بھی آتی تو یہ پرسن ٹو پرسن بھی ویری کرتی ہے چیز. آپ ایک ہی اصول اور ضابطے کی چیز کو، جیسے مثال میں دیتا ہوں کہ اب خط ثلث میں اور نسخ میں، یعنی کہ جو خطوط عربی ہیں ان میں کنٹمپریری ہمارے پاس 3-4 بڑے نام آتے ہیں. میں نے یہ جتنے بھی آپ کو مخطوطات یہ آپ کی اسٹڈی کے لیے بھیجے ہیں، یہ تقریباً تمام بڑے بڑے اساتذہ کے لکھے ہیں. جیسے خط ثلث میں جو میں نے آپ کو بھیجے ہیں، یہ زیادہ تر میں نے بھیجے ہیں استاد سمیع آفندی کے لکھے ہوئے، جو ترکی کے بہت بہت بڑے استاد تھے. تو اگر آپ ترکی، عراق، شام، مصر، ان اساتذہ کے مخطوطوں کو، چاہے وہ کنٹمپریری ہیں، ایک ساتھ رکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاتھ کا فرق کیا ہوتا ہے. ایک انڈیویجول اس کی اپنی جو ایک آئیڈینٹیفیکیشن ہے وہ کیسے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ خط ثلث جو ہے یہ حامد العمدی کا لکھا ہوا ہے، یہ خط ثلث ہاشم بغدادی کا لکھا ہوا ہے، یہ خط ثلث محمد شوقی کا لکھا ہوا ہے، یہ خط ثلث عزت ابراہیم کا لکھا ہوا ہے، سید عزت کا لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح یہ خط ثلث جو ہے یہ سمیع آفندی کا ہے، ٹھیک، یہ حمداللہ ماسی کا ہے. تو ایک ہاتھ کا فرق بھی ہے، ریجن کا فرق بھی ہے. ٹھیک ہے. ہاتھ چلتا ہے تو وہ اسی بنیاد پہ ایک ہی اسکرپٹ میں اسکول آف تھاٹس بھی بنتے ہیں. جیسے خط نستعلیق میں ہے تھوڑی ایڈوانس بات، لیکن آپ نے سوال کیا ہے تو اس کی کوئی پہلو اس کا نہ رہے. تو اس میں 2 اسکول آف تھاٹس ہیں میجر کنٹمپریری، ایک مکتبہ جدید ہے اور ایک مکتبہ قدیم ہے. مکتبہ قدیم جو ہے وہ میر عماد کے ساتھ اس کو منسلک کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور مکتبہ جدید جو ہے وہ مرزا غلام رضا کلہر، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ اس کو وابستہ کیا جاتا ہے. ٹھیک. تو جو کلہر اسکول آف تھاٹ ہے، اور اس میں اب فرق کیا ہے؟ طرز نگارش. طرز نگارش اب زمین آسمان کا فرق نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس میں ایک چیز اے ہے اور دوسری چیز جو ہے وہ زیڈ ہے، ٹھیک ہے، یا اس طرح کا کوئی فرق ہے. نہیں، ایک ہی شکل ہے، لیکن اس میں قلم کی ہلکی سی جنبش اور ہلکی سی اس کی ایک اور طرح کی اس کی چال نے فرق پیدا کر دیا. کہیں اشکال کو تھوڑا بڑا کیا گیا، کہیں چھوٹا کیا گیا. تو یہ گولائی کم ہے، کسی جگہ پہ کسی پیبند کو ذرا قلم کے چلاؤ سے کچھ اور ہلکا سا بہروپ دیا گیا. تو یہ چیزیں کل ملا کے خطوط کی اصناف کو، خطوط کی جو شناخت ہے ود ان دا اسکرپٹ اور اس کے سفیر سے باہر، یہی چیز بنیادی طور پہ علم خط کہلاتی ہے کہ آپ خط کو اس حد تک سمجھ جائیں کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ خط اس ریشو میں ہے، اس پرسنٹیج میں ہے، تو یہ اس کو ہم کیا کہیں گے. ٹھیک ہے جی. آئی ہوپ کہ میں بات آپ تک پہنچا پایا ہوں. جی جی. میں وہ آپ کی بات تو میں سمجھ رہا ہوں، لیکن میرا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ جو میں نے رقع دیکھی ہے بفرض محال، اس میں آپ اگر الف کو دیکھیں تو الف جو ہے آپ کے اس پارے میں، الف جو ہے اس میں نیچے اگر آپ دیکھیے اس میں نیچے چھوٹی سی ایک گولائی ہے اور ایک نوک بنی ہوئی ہے. لیکن جو میں نے رقع دیکھی ہے، جو اگر آپ گوگل کریں تو اس پہ جو رقع نظر آتی ہے، اس میں الف میں ایسی گولائی نیچے نہیں ہے، بالکل الف سیدھا سیدھا سا ہے. سمجھیے ایک لمبا سا ریکٹینگل جیسا ہے، جس کا اوپر ایک زاویہ تیز ہے اور نیچے کا بھی زاویہ تیز ہے، یعنی اس میں کوئی گولائی نہیں محسوس ہوتی. آپ کے جو اس میں اس پارے میں جو الفاظ ہیں اس میں جو الف ہے یا فرض کیجئے زے ہے، اس میں زے جو ہے یہ اس کی جو آگے کی نوک ہے وہ گول بنی ہوئی ہے، لیکن اس والے رقع میں وہ گول نہیں ہے، وہ اس میں ایک اینگولیرٹی ہے، اور ذرا سا وہ جو ہے اس کا جو قلم کا جو وڈتھ ہے وہ پوری وڈتھ استعمال کی جاتی ہے اس کو تشکیل دینے میں. تو آپ کہتے ہیں رقع کی بات تو نہیں کر رہے؟ میں رقع کی بات کر رہا ہوں. تو آپ کا جو یہ پارا ہے
جو آپ نے ہمیں نمونے بھیجے تھے ان کے اس میں میں اس کی بات کر رہا ہوں. آپ نے اس کو ہیڈنگ دی ہے رقا کی. تو میں مجھے اس رقا میں اور وہ جو انٹرنیٹ پہ جو رقا نظر آتی ہے اس میں کافی فرق نظر آتا ہے. دیکھیں یہ تو بالکل ایک میں نے تاریخی دستاویز آپ تک پہنچائی ہے. اس کے اوپر لکھا بھی ہوا ہے قلم رقا, ٹھیک ہے, اور اس کے نیچے آپ دیکھیں گے تو رقا فرام احیاء الرسوم, جی جی جی, آگے خطاط کا نام بھی لکھا ہوا ہے اور اس کی ایج بھی لکھی ہوئی ہے. میں یہی میرا سوال تھا, جی کیا یہ جو پرانے زمانے کی رقا ہے وہ ایسی تھی اور اب جو یہ رقا اس پہ نظر آ رہی ہے وہ مختلف ہو گئی ہے, نئی ہو گئی ہے, کنٹمپرری ہے, کیا مسئلہ ہے؟ میں نے جو پہلے عرض کی وہ یہی تھی کہ اس کے لیے جاننا پڑے گا. اگر آپ اس طرح کا ایک کمپیریٹیو ایک اس کا انالیسس کرنا چاہ رہے ہیں, کمپیریزن میں جانا چاہ رہے ہیں ایک ہی خط کے مختلف نمونوں کے بارے میں, تو اس میں پھر آپ کو یہ جاننا پڑے گا کہ یہ دونوں خطوط کس ایج سے تعلق رکھتے ہیں, جی جی جی, کن خطاط نے ان کو لکھا ہے اور کن ریجنز کے ساتھ ان کا تعلق ہے. یہ تین ایلیمنٹس جو ہیں, اگر آپ کو ایک ہی اسکرپٹ کے اندر ایک متنوع چیز ملتی ہے, مختلف نوع چیز ملتی ہے, ذرا سا فرق ملتا ہے, تو اس کے پیچھے کم و بیش یہ 3-4 ایلیمنٹس ہی ہیں, ٹھیک ہے, کہ وہ کس ایج میں تھا, آیا کہ وہ خط اپنی ابتدائی شکل میں تھا, درمیانی سٹیج میں تھا, یا آج کے دور میں زیادہ ایک ایڈوانس صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے, ٹھیک ہے. جی جی, پھر اس صورت میں اس کی شکلوں میں کہیں نہ کہیں فرق ضرور موجود ہوگا. یہ لکھی پڑی بات ہے, یہ اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ شکل جو ہے وہ تھرو ہسٹری ایک ایوولوشن کا سفر طے کر کے, ایک ارتقاء کا سفر طے کر کے تاریخ کے کسی دوسرے نقطے تک جا کے پہنچتی ہے. تو یہ بنیادی طور پہ بہت آپ ماشاءاللہ جو نکات ڈھونڈ کے لاتے ہیں وہ بہت خوبصورت ہوتے ہیں. یہی چیز خط میں پڑھنے کی ہوتی ہے. جو علم خط کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں, بنیادی طور پہ یہی اس شکل کا بنیادی سفر ہے کہ جو وہ اپنی ابتدا سے لے کے اپنی حسن آفرینی کی انتہا تک کے لیے اس نے کیا سفر طے کیا ہے. اسی سفر کو پڑھنا اور جاننا جو ہے وہ ایک خط کی تکنیک کو جاننا ہوتا ہے, اس کی تمام تر تاریخی اور اس کی تاریخی ماہیت اور تکنیکی ماہیت میں سمجھیں کہ مترادف ہی ہیں, کیونکہ تاریخ میں ایک تجربہ ہے اور تجربے کی بنیاد پہ وہ خط اپنا سفر طے کر رہا ہے, تکنیکی سفر طے کر رہا ہے, ٹھیک. تو یہ آپ نے جو دیکھا ان کا کمپیریزن اگر آپ کریں تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ کن خطاط نے لکھا ہے, یہ دونوں آثار جو ہیں کن اساتذہ کے آثار ہیں, کس دور سے تعلق رکھتے ہیں, اور ان کی جائے پیدائش کیا ہے, کس خطے میں انہوں نے جنم لیا ہے, کہاں کے خطاط نے ان کو لکھا ہے. تو یہ 3-4 عوامل بہت اہم ہیں. ٹھیک ہے, اس میں زیادہ اہم جو ہے وہ ایج کا ہے, کیونکہ ایج یہ ڈیفائن کرتی ہے کہ یہ خط اپنی ابتدائی سٹیج میں تھا. پھر یہ فرق تمام خطوط میں ہے. ان کی ابتدائی شکلیں اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ کچھ اور ہیں, درمیانے ایج کی, یا جیسے بھی اس کو ہم بتدریج اس کو کیٹیگرائز کرتے چلے جائیں, ٹھیک ہے. تو یہ تقسیم ہر جگہ ہے. جیسے ہم ٹولز کو دیکھتے ہیں تو ٹولز میں قلم ہے, قلم کا ایک زاویہ ہے, ٹھیک ہے. اب وہ محرف بھی ہے, مستوی بھی ہے یعنی سیدھا بھی ہے, ٹھیک ہے, اور اوسط درجے کا بھی ہے. اب یہ سٹینڈرڈ 3 زاویے ہیں ہمارے پاس. اسی کو ہم زمانے پہ بھی لاگو کر سکتے ہیں, اسی فارمولے کو, کہ اب ان کے درمیان میں بھی بہت کچھ ہے. اب قلم مستوی مائل با محرف بھی ہے, قلم متوسط مائل با محرف بھی ہے, ٹھیک. قلم مستوی مائل با متوسط بھی ہے, ٹھیک ہے. انہی کے درمیان میں پھر بہت سے زاویے, بہت سی قلموں کے اقلام کے جو ہیں وہ ڈیفائن کیے جاتے ہیں. تو یہ جو شکلوں کا فرق ہے, آپ ایک ہی خط نص کو اٹھا کے دیکھ لیں زمانے میں, تو آپ کو جیسے میں نے پرسوں کہا کہ نسخ رقا آمیز, اب یہ کیا خط ہوگا. پھر ایک خط وہ ہوگا, انشاءاللہ وہ نمونے آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا,
کہ جب خط نسخ جو ہے وہ اپنی شکل بدل کے خط نستعلیق میں آ رہا تھا. وہ جو ٹرانسفارمیشن کا پیریڈ ہے اس وقت میں, جیسے میں نے کل کی گفتگو میں, پچھلی گفتگو میں بھی کہا کہ اب وہ خط ایک طرف دونوں خطوط کی خصوصیات لیے ہوئے بھی ہے, لیکن اپنی جگہ پہ اب وہ ایک الگ سی شکل اختیار کر گیا. آپ کہنے کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ نہ نسخ ہے اور نہ یہ تعلیق ہے نہ یہ نستعلیق ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ایک ٹرانسفارمیشن کے پیریڈ میں ہے. تو اب وہ نہ اپنی خالص شکل میں ہے اور نہ ہی جو آنے والا خط ہے اس کی وہ خالص شکل میں ہے, وہ ایک درمیان کی کیفیت میں ہے. اس زمانے میں اب اسے کیا کہیں گے, سمجھ گیا. تو یہ ایک قلم کا فرق, یہ ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے, یہ بہت توجہ طلب امور ہیں, اور یہی آپ سب کا میں چاہوں گا کہ آپ سب لوگ آپ کو فالو کریں, اور یقیناً کر رہے ہوں گے, اور سب کے یقیناً ذہنوں میں اسی معیار کے سوالات ہوں گے. یہی ایک انٹلیکچوئل ٹریٹمنٹ ہے اس کے ساتھ. جی, یہی چیز کی ضرورت ہے, اسی چیز کی ضرورت ہے, یہی وہ انٹلیکچوئل ٹریٹمنٹ ہے جو آپ لوگوں نے اس علم شریف کو دینا ہے, ٹھیک ہے, جو ہمارے ہاں تقریباً اس روایت کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا گیا ہے, ٹھیک ہے, کوئی گفتگو نہیں ہے اس کے بارے میں, ٹھیک ہے. پریکٹیکلی ایگزیکیوٹ کرنا اور کمرشل بینیفٹ لینا بس ایک رسم ہمارے ہاں بچی ہے. اس کے علاوہ علم خط کی نہ کوئی تعلیمی, نہ علمی, نہ دانشورانہ کسی قسم کے یہ الفاظ تو اب شاید اس کے ساتھ جڑتے ہی نہیں ہیں, ٹھیک ہے. خطاطی کا لفظ آتے ہی ذہن میں ایک کینوس آتا ہے, رنگ برنگا کام آتا ہے ذہن میں, اور ایک بھاری بھرکم خطاط ذہن میں آتا ہے جس کی بھاری بھرکم فیس ہے, ٹھیک ہے. تو ہونی چاہیے, خطاط کا بھی پیٹ لگا ہوا ہے, ایسا نہیں ہے, یقیناً ہونی چاہیے. ہمارے یہاں ماشاءاللہ جو بڑے بڑے خطاط ہیں ماضی کے جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں, ان کے مینوسکرپٹ سمجھیں کہ آکشن میں کتنی کتنی قیمت میں بکتے ہیں یہ انسان تصور کر سکتا ہے, لیکن ان کا مقصد یہ نہیں تھا. انہوں نے بطور علم اس کی آبیاری کی, انہوں نے بطور صنف علم اس کی آبیاری کی, ایک برانچ آف نالج کے طور پہ اس کی آبیاری کی, ٹھیک. اور جو وہ میں کس طریقے سے آبیاری کی مثالیں میں دے چکا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے. تو وہ شعر ہے نا کہ گویند کے سنگ لال شود در مقام صبر, صبر کی میں یا پیشنس کی کیوں آپ کو تلقین کرتا ہوں کہ مقام صبر پہ پتھر بھی لال بن جاتا ہے. آری شود ولیک بخونے جگر شود, ہاں بنتا ہے, پتھر سے لال بن جاتا ہے, لیکن خون جگر دے کے بنتا ہے. تو آپ اس میں تھوڑا اپنا اتنا ہی وزن ڈالیں, ٹھیک ہے. اور ابتدائی سٹیج میں اگر یہ چیز ہے تو آئی ہوپ کہ یہ اس میں مزید برکت پڑے گی, اور آنے والے وقت میں یہ معاملہ اور بڑھے گا. آمین. تعلیق رانا حسن جاوید, آپ مجھے بتائیں گے کہ از دس خط نستعلیق, چلیں میں اس کو تھوڑا سا, سر خط نستعلیق نہیں ہے یہ سر. یہ کون سا خط ہے, کین یو آئیڈینٹیفائی؟ سر میرے خیال سے تعلیق ہے. فائن. عظما آپ بتائیے یہ کون سا خط ہے؟ یہ ہے سر, دوبارہ دکھائیں گے؟ جی جی سر یہ جی عظما توقی ہے, خط توقی. ٹھیک ہے. علی احمد آپ بتائیے کہ یہ کون سا اسکرپٹ ہے؟ یہ سر خط محقق یا پھر خط ریحان, ان دونوں میں سے. آر یو شور؟ جی خط محقق ہے سر. پکا؟ پکا. مجمع آپ بتائیے یہ کون سا اسکرپٹ ہے؟ خط نس, جی خط ثلث, سوری. اب پہلے والے کو میں درست مانوں, بعد والے کو؟ بعد والے کو. جی سوچ لیں. سوچ لیا.
पक्का? पक्का जी सर, आप तो वन में बिलियनेयर वाला शो वाला सवाल कर रहे हैं, दोबारा कंफर्म कर रहे हैं बार बार। नहीं, फिर सोचनी है एक बार सर। जी सोच लिया जी, खते सुल्स है। सफूरा, will you tell me ये क्या स्क्रिप्ट है, ये कौन सा स्क्रिप्ट है? ये सुलस सुल्स। जी। Are you sure? हाँ जी। तो ये कौन सा स्क्रिप्ट है? 2 स्क्रिप्ट्स हैं इस मखतूते में, कैन यू आइडेंटिफाई कौन कौन से हैं? जी सदफ, आप बताएंगे? सर ये ऊपर वाला सुल्स है और नीचे वाला तौकी। फाइन। मासूमा, आप? सर ये जो बेल किताब तक ये सुलस है और उससे नीचे दो की। ठीक जी। काजिम साहब? हेलो जी, मैं भी इनकी राय से इत्तेफाक करता हूँ जनाब, ऊपर सुल्स है और नीचे तौकी है। जी बेहतर। जी हसन? सर मेरे ख्याल से ऊपर तो नस्ख है। ठीक। सर ऊपर वाली 1 to 3 लाइनें जो सुलस है और नीचे वाली 2 लाइनें तौकी है। ऊपर सुल्स है और नीचे तौकी। ठीक। अली अहमद? सर ऊपर जो है वो तालीक है और नीचे नस्ख है मेरे ख्याल। ठीक। जी सर, खते सुल्स ऊपर वाला, नीचे वाला खते तौकी। फाइन। और सफूरा, आप? जी, ऊपर वाला सुलस और नीचे वाला तौकी। ठीक। अच्छा जी, ये आज हमारा एक टेस्ट कह लें या इसको एक असेसमेंट कह लें आप। बुनियादी तौर पे मकसद ये था कि आप लोग खतूत से आशना हो। आपको किसी इम्तिहान में डालना मकसूद नहीं था, किसी किस्म का और कोई हमारी इसमें नीयत नहीं शामिल थी। नीयत यही है कि आपकी जितनी बेहतर से बेहतर खिदमत की जा सके, आप उसको सीखने के लिए आमादा हुए तो फिर इसका हक अदा किया जाए। सिखाने का भी गो के ये दोनों हक अदा नहीं किए जा सकते, क्योंकि ये एक बहुत गहरे समंदर की तरह है और बस इसकी तह जो है वो बड़े बड़े लोग जिन्होंने कलम थाम के हमारे नज़दीक हक कलम अदा किया, वो अपनी ज़ुबान से कहते हैं कि हमें तो कलम थामना नहीं आता। तो हम जैसों की हैसियत क्या है। और लेकिन बहरहाल एक एतमाद भी आपके अंदर होना चाहिए अपनी। ये मैं आपको बताऊं कि जिस तरह मैंने उस दिन आपको एक असूल एसेंशियल्स के हवाले से दिया था कि कल्ब सलीम आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, एक मुतमईन दिल। इसी तरह से जो बड़े लोगों ने एक चीज़ बताई है खत्ताती के हवाले से, इल्म ख़त के हवाले से, तो उसमें उन्होंने पहले कहा है कि अगर चाहते हो कि इल्म ख़त में आगे बढ़ो तो पहली चीज़ जो है, उन्होंने ये नहीं कहा कि कीमती कलम ले आएँ, कीमती स्याही ले आएँ, ये ले आएँ, वो ले आएँ। ये कहा है कि मोनिस और अनीस के लफ्ज़ हैं कि आप में ये 2 चीज़ें बदरजा अतम यानी कि अपने मैक्सिमम लेवल पे होनी चाहिए। आप में इज्जत इनकसारी होनी चाहिए, नरमी होनी चाहिए, हलावत होनी चाहिए। तो आज फिर हम आगे बढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत अच्छा अपनी अपनी एक राय अपनी। हाँ, इसमें सिर्फ एक बात, आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप इन्वॉल्व हों, जवाब दें,
کبھی بھی اس چیز کا انتظار نہ کریں کہ میں نے جواب دے دیا تو کیا ہوگا، غلط نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے. نہیں، آپ میں کانفیڈنس ہونا چاہیے، آپ میں اعتماد ہونا چاہیے. اعتماد خطاط کی ریڑھ کی ہڈی ہے. میں آپ کو مثال یہ دیتا ہوں کہ یہ قلم ہے اور یہ قلم میں نے تھام لیا، جب اس سے لکھوں گا، لکھنے کے عمل میں جو خوبصورتی کا عنصر ہم نے پہلے دن بیان کیا تھا وہ کیا تھا؟ صفا. صفا کے پیچھے کیا چیز تھی؟ صفا کے پیچھے یہ چیز تھی کہ یہ خط کا حسن ہے. اگر کسی خط میں صفا نہ ہو، صفائی نہ ہو، یہ آپ نے مختلف کوالٹیز گنوائی تھیں خط کو، ہم نے دیکھا تھا. اس میں ایک چیز ہم نے یہ دیکھی تھی کہ اگر خط میں صفائی نہ ہو، صفائی کا عنصر نہ ہو، صفا نہ ہو، ٹھیک ہے، تو یہ جو چیز ہے یہ ہم کبھی بھی اس طریقے سے خط کی خوبصورتی کو حاصل نہیں کر سکتے. تو صفا کے پیچھے کیا چیز انوالو ہے؟ صفا کے پیچھے آپ کے ہاتھ کا، آپ کی ذات کا، آپ کے ذہن کا اعتماد انوالو ہے. قوت بازو بالکل بیکار ہو جائے گی اگر آپ میں اعتماد نہیں ہوگا. اعتماد کیا؟ قلم سیاہی میں ڈبوئی، جب لکھنے کی نوبت آئی قلم جھجک گیا، کیا لکھوں، کیسے لکھوں، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے. آپ کا تجربہ بیکار، آپ کا جتنا بھی ٹیکنیکل نالج تھا بیکار، جب تک آپ کے اندر اعتماد نہیں ہے. اعتماد کی کوالٹی شروع دن سے اپنے اندر پیدا کریں، ٹھیک ہے. آپ کے اندر پختہ ترین ایک یہ یقین ہونا چاہیے لکھتے وقت آپ کا ہاتھ نہ جھجکے، آپ کی نظر، آپ کا ذہن نہ جھجکے. اور جو آپ کامیاب ترین، یہ انشاءاللہ ایڈوانس سٹیج پہ جا کے یا ایون اوسط درجے پہ جا کے آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ جائے گی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ آج جو بڑے بڑے اساتذہ کے فن پاروں کو صحیفوں کی طرح چوما جاتا ہے، اس میں سب سے بڑی کوالٹی کیا ہوتی ہے کہ وہ فی البدی لکھے گئے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ معیار، مقدار، اصول کی پابندی کو اس طریقے سے کیا گیا ہے کہ اس میں اتنا ازبر ہے، مسکولر میموری اتنی ہے کہ قلم نے لکھا ناپے بغیر، تولے بغیر، لیکن وہ اپنے معیار اور اپنے اصول پہ جب بعد میں اس کو پرکھا گیا ہو تو مکمل. اسی کو خطاطی کا عروج کہتے ہیں. اور اس کے پیچھے ایک ہی چیز ہے، آپ کا اعتماد. اعتماد اپنے اندر پیدا کریں، اپنے اندر ایک کانفیڈنس پیدا کریں، ٹھیک ہے، اوور کانفیڈنس نہ ہو. ایک معتدل رویہ آپ کو اختیار کرنا ہے، نہ بہت زیادہ متحیر ہوں. جس طرح کے فن پارے جو ہیں وہ عموماً پہلی سطح پہ نہیں دکھائے جاتے. میں نے بہت سنبھال کی چیزیں نکالی. اب یہ تاکید ہے اساتذہ کے کام کو دیکھ کے اس کے بعد ہم اپنے خطوط کی طرف بڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اپنے پریکٹیکل کی طرف آتے ہیں. لیکن یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جو آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں کہ بڑے بڑے کاموں کو ابتدائی سٹیج میں بطور مبتدی دیکھنے سے منع کیا جاتا ہے. باتیں بظاہر متضاد نظر آتی ہیں. ایک طرف ہم نے آگے بڑھنا ہے، ہمیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ خطوں کی تشخیص بھی کریں، جانیں بھی، علم بھی حاصل کریں، لیکن ایک طرف ہمیں روکا بھی جا رہا ہے. یہ پھر کیا معاملہ ہے؟ تو وہ معاملہ یہ ہے کہ آپ جب تاریخ کے تجربے میں سے گزرتے ہیں تو ہر طرح کے پرابلمز آپ کے سامنے آتے ہیں اور آپ پھر ان پرابلمز کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے جو کچھ اس کے سلوشنز ہیں وہ بھی پرووائڈ کرتے ہیں. تو جہاں پریکٹیکل میں، تجربے میں فزیکل مسائل ہیں، مادی مسائل ہیں، وہاں پر نفسیاتی مسائل بھی ہیں. روحانی مسائل کے لیے ہمیں بتایا گیا کہ آپ نماز پڑھیں، گناہوں کو ترک کریں. ٹھیک ہے، تو جو میں نے اس دن مجھے کسی نے کہا تھا کہ وہ مولا علی علیہ السلام کا جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کا جو قول مبارک ہے وہ شیئر کریں، تو میں نے شیئر کیا بھی تھا. امید ہے آپ سب لوگوں نے دیکھا ہوگا. وہ ایک ڈاکٹرائن ہے، ایک کانسٹیٹیوشن ہے. آپ کو اس میں پورا ایک
پریکٹیکل آرڈر بھی دیا گیا ہے اور ایک سائیکولوجیکل آرڈر بھی دیا گیا ہے. تو وہاں پہ بہت سی نفسیاتی گتھیاں بھی ہیں. ان نفسیاتی گتھیوں میں کیا ہے کہ جب میں نے بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ ہوتے دیکھا، خود اس تجربے میں سے گزرا، کہ جب کام دیکھتے ہیں تو اتنے متحیر ہو جاتے ہیں، اتنے امیزڈ ہو جاتے ہیں، اتنے اس چیز کا اثر لے لیتے ہیں کہ کئی لوگوں کو اس میں اپنا حوصلہ چھوڑ بیٹھتے ہیں کہ ہم تو ایسا لکھ نہیں سکتے. یہ ہم نے کون سا حامد الحمدی بن جانا ہے، یہ ہم نے کون سا استاد شوقی بن جانا ہے، ہم نے کون سا مادر الکتاب بن جانا ہے، ہم نے کون سا امیر عماد بن جانا ہے، ہم کون سا امیر خانی بن جائیں گے، بس ہمارا تو شوق ہے. یہاں سے حوصلہ ٹوٹتا ہے. اور ایون بہت سے لوگوں کو میں نے اسی وجہ سے قلم چھوڑتے دیکھا. تو دیکھنے کو بات ذرا سی لگتی ہے لیکن بعض اوقات اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ساتھ چلتے چلتے انشاءاللہ آپ تک پہنچاتا جاؤں گا. لیکن ایک چیز کی ریکویسٹ، آج چونکہ ہم اپنا پریکٹیکل کرنے جا رہے ہیں، یہ جو ایک ایک لفظ میں آپ کے ساتھ بولتا ہوں، شیئر کرتا ہوں اس پوری گفتگو میں، یہ یقین رکھیں کہ یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ، پوری اپنی خلوص نیت، اپنے خلوص دل کے ساتھ، اور اس نیت کے ساتھ کہ آپ کچھ نہ کچھ لے کر کے جائیں اور اخذ کر کے جائیں. تو اس کو آپ نے ضرور سننا ہے. میں جو الفاظ آپ کو بتا رہا ہوں، جو کچھ تاکید یا نکات آپ تک پہنچاتا ہوں، یہ محض گفتگو محض نہیں ہے. یہ سمجھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ اصلی کام تو جی قلم جب پکڑیں گے اسی وقت ہوگا، ٹھیک ہے؟ نہیں، اس طرح کی سوچ سے آپ نے ہمیشہ پرہیز رکھنا ہے، سخت پرہیز رکھنا ہے. یہ گفتگو، یہ الفاظ، یہ نکات اس قلم کے کام کے جتنے ہی اہم ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر اس قلم کے پیچھے سے ان الفاظ کو ہٹا دیا جائے، اس گفتگو کو ہٹا دیا جائے، ان نکات کو ہٹا دیا جائے، تو یقین کریں یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک جسم ہے اور اس میں روح نہیں ہے. آپ کو یاقوت مستعصمی کا، ابن مقلا کا، ان بڑے بڑے جیسے آپ دیکھتے ہیں اور متحیر ہو جاتے ہیں، اس کام میں ہے کیا؟ بنیادی طور پہ کیا چیز ہے؟ جب تک روح نہ انڈیلی جائے اس میں خط وہ اثر نہیں رکھتا. اور یہ خط، جیسے میں نے آپ کو خط نستعلیق میں اب یہ دیکھیں، تعلیم کا ایک طریقہ بھی ہے اور یہ آپ کے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کوشش کریں کہ مجھے آپ سے شکوہ نہ ہو. ٹھیک ہے، میں حاضر ہوں آپ کے ہر سوال کے لیے. جتنا مجھے خدا نے دیا ہے، جتنی میں آپ کی خدمت کر سکتا ہوں، انشاءاللہ میں اس میں کوئی کمی نہیں کروں گا. لیکن مجھے آپ کی انوالومنٹ نظر آنی چاہیے اپنے کام میں. اب میں نے آپ کو ایک مخطوطہ بھیجا خط نستعلیق میں، الخط الجمیل حلیۃ القاتب، کہ خوبصورت خط کاتب کا اپنا حلیہ ہوتا ہے، یعنی کہ وہ اپنے حلیے کو، اپنے آپ کو بیان کر رہا ہے. اور آخری حکایت کے ساتھ ہم خطوط کی طرف آتے ہیں اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ اپنا پریکٹیکل شروع کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا. اب یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو پروف چیزیں ہیں. اس میں ایک تو روحانی معیار دیکھیں، پھر اپنے کام کے ساتھ جو ان کا ایک بہت ڈیپ انوالومنٹ ہے. یہ چھوٹے لفظ ہیں، انصاف نہیں کرتے، لیکن بہرحال امید ہے کہ آپ انہی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. کہ ایک نوجوان چلتا ہے یمن سے، عراق کے ایک بزرگ خطاط ان کی خدمت میں پیش ہونے کے لیے نام پہنچتا ہے یمن تک، ارادہ کرتا ہے کہ پہنچوں. تو آج بھی آپ ماڈرن اس کا ایک جغرافک جو ایک اسٹرکچر ہے اس کو اسٹڈی کریں تو یمن سے عراق کا سفر جو ہے وہ آسان نہیں ہے. آج کا پورا سعودی عرب جو ہے تقریباً وہ اس کے درمیان میں پڑتا ہے، اور یہ سفر آسان نہیں تھا. ظاہر اس زمانے میں جو اسباب سفر تھے ان کے ذریعے سفر کرنا آسان کام نہیں تھا. خیر، مشکلات جھیل کے جب ان کی خدمت میں پہنچتا ہے، یہ یاد رہے کہ یہ محض کہانی نہیں ہے. جب ان کی خدمت میں پہنچتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا تم اتنی دور سے آئے ہو، اتنی مشقت اٹھا کے آئے ہو. انہوں نے کہا جی آپ کی خدمت میں رہ کے علم خط کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں، سیکھنا چاہتا ہوں.
وہ انہوں نے فرمایا ہے کہ کچھ لکھ کے دکھاؤ. جب وہ لکھ کے دکھاتا ہے تو آپ اس کے خط کو بغور دیکھتے ہیں اور اس کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں کہ تم چلے جاؤ، تم میرے شاگرد ہونے کے قابل نہیں ہو، میں تمہیں نہیں سکھا سکتا. نوجوان یہ کہتا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے، اس میں ثبوت کیا معیار چاہیے کہ میں اپنی زندگی اور موت کا سفر طے کر کے یہاں تک پہنچاؤں، اور آپ مجھے اپنی شاگردی میں لینے سے انکار کر رہے ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ تمہارا خط یہ بتا رہا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے گستاخ ہو. آخری سینٹنس پہ غور کیجئے کہ تمہارا خط یہ بتا رہا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے گستاخ ہو، میں تمہیں اپنی شاگردی میں نہیں لے سکتا. یہ میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں کہ یہ قصہ محض نہیں ہے، یہ قصہ خوانی نہیں ہے، یہ تاریخ کی وہ حکایتیں ہیں، اس سے بھی بڑھ کے کام ہے. ٹھیک ہے، ابھی ہم مفردات کرنے جا رہے ہیں. مفردات کی باقاعدہ ایک جو مادی شکل ہے وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کو ہمارے ہاں باقاعدہ مسٹیکلی ڈیفائن کیا گیا ہے. ایک ایک حرف کی ایک ایسی تفصیل موجود ہے. یعنی کہ ہم چھوڑ دیں ہمارے ہاں جو بات ہوتی ہے کہ بابا بلے شاہ کہتے ہیں کہ ایک نقطے وچ گل مکدی ہے. ٹھیک ہے، مفردات سے پہلے جو پیمائش کا اصول ہے ہمارے پاس، جو پیمائش کی اکائی ہے، اس کو جب ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ مفردات کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں تو یہ بات ضروری ہے. ایک نقطے وچ گل مکدی ہے. انہوں نے تو ایک نقطے میں، پھر سائنس کیا کہتی ہے کہ سارا معاملہ ہی نقطے کا ہے. تو ان چیزوں کو اس نظر سے دیکھیں، ایک ٹوٹل پیکج کو لے کر کے چلیں. جو چیز آپ تک پہنچاؤں سیکھنے کے عمل میں یہ بہت ضروری ہے. اس ایک ایک چیز کو آپ نے بہت دھیان سے اور بہت ہی کامل توجہ کے ساتھ سننا ہے. ٹھیک ہے، جن نکات کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا، اگر آپ یہ کام کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو ایک اچھا خطاط بننے سے کوئی نہیں روک سکتا. یہ ایک سفر ہے، آپ مجھ سے سیکھیں، مجھ ناچیز سے، مجھ حقیر سے جتنی خدمت میں کر سکتا ہوں، یا دنیا میں کہیں بھی بہت بڑے بڑے نام ہیں، بہت خوبصورت لوگ ہیں، بہت با علم لوگ ہیں، آپ کہیں سے بھی سیکھیں. روش، طریقہ، طریقت یہی ہے. ٹھیک ہے، تو خطاطی کی شریعت ہو یا طریقت ہو، اس کے اپنے مزاج سے جب تک خود کو ہم آہنگ نہیں کریں گے تو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. دنیا چل رہی ہے، لوگ سانس بھی لے رہے ہیں، وہ بھی لے رہے ہیں جو خدا کو نہیں مانتے، اور وہ بھی لے رہے ہیں جو خدا کو مانتے ہیں، اور وہ بھی سانس لیتے ہیں جو خدا کے نزدیک ہیں. لیکن ہر ایک سانس میں فرق ہے. اس کے ساتھ ہم اپنے آج کے خطوط کے معاملات کی طرف بڑھتے ہیں. تو ہمارا جو اس کے بعد جو خط رہ گیا تھا، خط رکا، جس کی ابھی بات بھی کر رہے تھے محترم کاظمی صاحب. خط رکا بنیادی طور پہ ایسی تحریر اس زمانے میں، یہ یاد رہے کہ یہ کم و بیش جو دور بنتا ہے یہ عباسی دور ہی بنتا ہے. ٹھیک ہے، تو جن خطاط نے، جن کا نام میں نے کل بھی لکھوایا، سجستانی، احول سجستانی، ان کے علاوہ ایک بڑا نام علاء الدین تبریزی ہیں، ان کا نام آ جاتا ہے. ٹھیک، تو یہ عباسی خلفاء کا دور بنتا ہے. اس کا جو دور بنتا ہے وہ مقتدر باللہ کا دور بنتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی جو تشکیل ہمارے سامنے آتی ہے وہ اس حوالے سے آتی ہے کہ ایک ایسی تحریر جو عملاً مختصر ہو، یعنی کہ بہت لمبی چوڑی تحریر نہ ہو، عملاً مختصر ہو، اور ان مختصر تحریروں کو پھر کاغذ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر لکھا جاتا تھا. اس لیے اس کو خط رقا کہا جانا شروع ہو گیا. اور کل جو ہم نے زود نویسی یا جلدی لکھنے کی جو ایک ضرورت کا ذکر کیا تھا، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے بھی تقریباً وہی چیز موجود ہے. جب قلم تیز چلتا ہے تو یہ ایک اسٹیبلشڈ چیز سمجھ لیں کہ اس میں پھر دور جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ قلم جب چلتا ہے صورت کے ساتھ، یہ ٹھیک ہے،
تو اس میں دور کا ایک حصہ بڑھ جاتا ہے، تو اس میں تقریباً 1/6 حصے سطح ہے اور باقی سب اس میں دور ہے. خط رقاع کی بات کر رہا ہوں. 1/6 حصے اس میں سطح ہے اور باقی اس میں دور ہے. اچھا، بعد میں پھر یہ ایران وغیرہ اور اس طرح کے دوسرے ممالک میں بھی یہ رائج رہا. اس کے بنانے والے جیسے میں نے کہا کہ یہ احول سجستانی ہیں، اس کے اختراع کرنے والے. اس کے بڑے بڑے جو نام ہیں ان میں 2 بڑے نام ہیں، ایک یہی احول سجستانی ہیں اور ایک جو ہیں علاء الدین تبریزی. اس کا فن پارہ آپ نے دیکھ لیا، ان کی آپ نے تفصیل دیکھ لی کہ ٹیکنیکل تفصیل کیا ہو سکتی ہے. معاف کیجیے گا، اس کا یہ میں سجستانی صاحب کا پورا نام کیا ہے آپ نے بتایا؟ ان کا نام ہے ابراہیم احول سجستانی. جی میں نے نوٹ کر لیا، شکریہ. جی اس کے بعد پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے جی خط نسخ. اچھا، خط نسخ کے بارے میں میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو ہم جلدی جلدی کمپلیٹ کر لیں، لیکن اس کے تعارف کے لیے جب ہم بیشتر خطوط کو، عربی خطوط کو دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے بات یہی آتی ہے کہ ان کو بنانے والا، ان کو اختراع کرنے والا جو نام ہے وہ ابن مقلہ ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ماڈرن جو تحقیقات ہیں ان میں یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ یہ موجد نہیں ہیں، یہ اختراع کرنے والے نہیں ہیں. یہ خطوط جن میں سے ایک خط نسخ ہے، یہ پہلے سے چلے آ رہے تھے اپنی کسی نہ کسی شکل میں، اپنا ایک سفر طے کرتے ہوئے. اس صورت کو جو جلا بخشی، اس صورت کو جو ایک دوام بخشا، ٹھیک ہے، وہ ابن مقلہ نے بخشا. ٹھیک ہے، اور اس معاملے میں جو مشہور نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ خط نسخ جو ہے وہ 3ری صدی ہجری میں، چونکہ ابن مقلہ کا تعلق اسی زمانے کے ساتھ ہے، اس 3ری صدی ہجری میں ایجاد ہوتا ہے، یعنی اختراع کیا جاتا ہے، اس کو بنایا جاتا ہے. لیکن ماڈرن تحقیقات یہ بتاتی ہیں کہ کچھ ایسے مخطوطات ڈسکور ہوئے ہیں جن کا تعلق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے ساتھ ہے، اور ان میں باقاعدہ ان پہ نکات بھی ہیں. اور اچھا، اس کی ابتدا کیسے ہے؟ اس کی ابتدا کے لیے وہی جو ہم نے کل خط کوفی مبسوط اور مستدیر یعنی گولائی والا اور سطح دار، اور یہ دیکھا تھا کہ یہ تاریخ میں سطح دار جو ہے اس کو زیادہ پذیرائی ملی اور یہ زیادہ پریکٹیکلٹی میں آیا ہمارے سامنے. خط نسخ کو اسی طرح جو خط مستدیر تھا، خط کوفی مستدیر تھا، اس سے اختراع کیا گیا. تو جو مشہور نظریہ ہے اس کو ماڈرن جو تحقیقات کرنے والے ہیں انہوں نے صحیح نہیں گردانا، جیسے بہت سی چیزوں کے بارے میں یہ معاملات سامنے آ رہے ہیں. تو یہ ہے کہ یہ اس زمانے سے لے کے ابن مقلہ کے زمانے تک کسی نہ کسی صورت میں مختلف اشکال اختیار کر کے تو یہ موجود ہوا. ابن مقلہ نے یہ کیا کہ یہ جتنے بھی ہمارے خطوط تھے ان کو یہ یاد رہے. ایک پوائنٹ میں نوٹ کرواتا جاؤں کہ ابھی
چونکہ ہمارے زمانے میں جب سے ایک ہائی ٹیک دور آیا ہے تو چیزوں پہ تحقیق کا مطلب ہی بدل گیا ہے. ٹھیک ہے, تحقیق بذات خود جو ریسرچ میتھڈز ہیں ان میں بہت امپرومنٹ ہوئی ہے. چیزوں تک رسائی, تاریخی آثار تک رسائی, ڈسکوری, ان کا انالیسز, ان کا فورنزک, ان چیزوں میں ترکیبات بدل گئی ہیں. ٹھیک ہے, تو تحقیق کا معیار بذات خود بہت بلند ہو گیا. پھر اس کے نتیجے میں جو اس کا نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں وہ گزشتہ سے تھوڑے مختلف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ابھی بہت کچھ از یٹ ٹو ڈسکور کہ اس زمانے اور اس زمانے کے درمیان میں کیا کچھ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ماڈرن ریسرچ کا سرنامہ بنے گا کہ علم خط فلاں دور میں کیا تھا اور فلاں دور میں کیا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ انشاءاللہ بہت سی وہ چیزیں ہمارے سامنے کھل کے آئیں گی جو ابھی تک نہیں آ پائیں گی. ٹھیک, اس میں خط نسخ میں نصف حصے اس میں سطح ہے اور نصف حصے اس میں, یعنی کہ ہاف اس میں سطح ہے اور ہاف اس میں دور ہے. لیکن مجید اور اس کا مخترع جو بھی ہو, اس کا اختراع کرنے والا کوئی بھی ہو, یہ حقیقی بات ہے کہ اس خط کو جو دوام بخشا, جو جلا بخشی, اور دوسرے بھی عربی خطوط جو ہیں ان سب کو جو دوام بخشا وہ بلا شبہ ابن مقلا ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے خط تعلیق. خط تعلیق جو ہے یہ عباسی خلافت کے بعد جو منگولوں کا دور آتا ہے, منگول عباسی خلافت کا خاتمہ کرتے ہیں, بغداد تخت و تاراج ہوتا ہے, اس کو تباہ و برباد کیا جاتا ہے. دارالحکومت جو ہے وہ بغداد سے منگولوں کے دور میں تبریز کی طرف شفٹ ہو جاتا ہے. وہاں پر پھر منگول جو ہیں آہستہ آہستہ اسلام کی طرف راغب ہوتے ہیں, اور جو منگول طاقت تھی وہ ایک وقت میں آ کے اسلامی طاقت بن جاتی ہے, اور ان کا جو تمام اسلوب ہے وہ اس کا تعلق, اس کا جو رجحان ہے وہ اسلامی علوم کی طرف راغب ہو جاتا ہے. تو پھر اس دور میں پھر جب علم اس رنگ و روپ میں آگے بڑھتا ہے تو پھر اس میں جو رسم الخط ہے وہ بھی اڈاپٹ کیا جاتا ہے, اور پھر اسی میں خط تعلیق جو ہے اس کو ایجاد کیا جاتا ہے. ٹھیک, تو یہ اس کے جو اختراع کرنے والے ہیں یہ خواجہ ابو العال, یہ نام لکھیں, خواجہ ابو العال, عین سے آل, ابو لام عین الف لام, یہ الف مدہ والا آل نہیں ہے, ابو العال. اور دوسرا حسن بن حسین کاتب, یہ عزت دولہ کے کاتب تھے. کہا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے اس کو اختراع کیا. اب یہ جو حسن بن حسین کاتب ہیں یہ عزت دولہ کے دربار سے وابستہ تھے, جو تقریباً 373 ہجری کی بات بنتی ہے, لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 6 صدی ہجری میں مخترع ہوا. یعنی کہ یہ اس کا سفر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ شروع کہاں سے ہوا. ایک بنیادی نظریہ یہ ہوتا ہے کہ ہاں ہمارے سامنے یہ اپنی شان و شوکت کے مطابق اس زمانے میں آیا, ہم اسی زمانے کو زیادہ تر ڈیٹیل کے ساتھ دیکھتے ہیں, لیکن تھوڑا یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہسٹوریکلی چلا کہاں سے. لیکن جو خطاطی کی بڑی بڑی کتابیں ہیں جو تقریباً 7ویں اور 8ویں
ہجری تک، صدی ہجری تک لکھی گئیں، ٹھیک ہے، ان میں خط تعلیق کا تذکرہ ہمیں نہیں ملتا. ان کے بعد والی خطوط میں، کتابوں میں ہمیں اس کا تھوڑا میں تفصیلی تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ خط تعلیق سے ہمارا تعارف اتنا نہیں ہے. باقی جو خطوط ہیں وہ ہماری نظروں سے گزرتے رہتے ہیں، ان سے ہمارا تعارف بھی ہوتا رہتا ہے، ان کی کسی حد تک ڈیٹیل بھی ہمارے سامنے ہے. لیکن خط تعلیق بنیادی طور پہ ایک تو آج کل ماڈرن دور میں خط نستعلیق کو ہی خط تعلیق کہا جاتا ہے. یعنی کہ ترکی میں، عربی میں، جو عرب ریجنز ہیں ہمارے ہاں، جب وہاں پہ خط نستعلیق کو لکھا جاتا ہے، وہ خاص اس کی ایک اپنی روش ہے. ہمارے ہاں بر صغیر یا ایرانی نستعلیق کی طرح نہیں لکھا جاتا اس کو، لیکن وہ شکل یہی ہے. اس کے کچھ اسلوب اپنے ہیں. تو وہاں پہ خط تعلیق کو لکھا جاتا ہے، تو عموماً جب خط تعلیق بولا جاتا ہے تو اس سے مراد ذہن وہی چیز آتی ہے. لیکن بطور خاص خط تعلیق کا تعارف کروانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو آپ بخوبی جان لیں کہ خط تعلیق اور چیز ہے. یہ بہت قدیم نہ صحیح، لیکن ہمارے زمانے کے حساب سے ایک قدیم خط ضرور ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ خط بہت عرصے تک ایران میں رائج رہا. ٹھیک ہے. پھر یہ ترکی بھی پہنچا، وہاں سے مصر بھی پہنچا، وہاں پہ بھی رائج ہوا. ٹھیک ہے. پھر یہ تقریباً اس کی جو گفتگو ہمیں ملنی شروع ہوتی ہے وہ تقریباً 9ویں صدی ہجری میں، اس کے اوائل میں 10ویں صدی ہجری کے اوائل میں ہمیں یہ خط تعلیق کا باقاعدہ سٹرکچر ملنا شروع ہوتا ہے، اس کے قواعد، ضوابط اور اصول ملنے شروع ہوتے ہیں. لیکن اوورآل ایک چیز یاد رکھیں کہ جتنا بھی فنی سفر ہے خطوط کا، ان میں دو جو پیشے ہیں، آپ پروفیشنز آپ جن کو کہہ لیں، ان کا بہت بڑا کردار ہے. ایک کاتب بذات خود جن کا کام ہی لکھنا تھا، پھر اسی کا ایک اور روپ جسے ہم منشی کہتے ہیں. پرانے زمانے میں منشیوں کا بہت رواج تھا، جنہیں آج کے دور میں آپ سیکٹری کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کاتب اور منشی کم و بیش ایک ہی چیز ہیں، ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. تو کاتبوں اور منشیوں کی بہت بڑی خدمت ہے. یہ کاتب اور منشی کا لفظ آپ کہیں بھی پڑھیں تو اس سے مراد کوئی عام شخصیات مت لیجئے گا. دربار سے وابستہ جو بھی لکھنے والے لوگ ہوتے تھے یا جو بھی ریکارڈ رکھتے تھے اور ان تمام معاملات سے، چیزوں کو آرگنائز کرنے کے حوالے سے جو شخصیات تھیں، ان کو کاتب اور منشی کہا جاتا تھا. تو یہ بہت بھاری بھرکم اور بہت بڑے بڑے وزن والے بہت علماء اور فضلاء لوگ تھے، بہت عالم و فاضل لوگ تھے. ٹھیک ہے. جنہوں نے تاریخ میں کتابت، خطاطی اور منشی ہونے کے اس پہ فائز رہے. ٹھیک ہے. تو یہ تاریخ میں جہاں بھی آپ ان دو الفاظ کو پڑھیں تو اس سے مراد کوئی عام کاتب یا منشی کے لفظ، ہمارے ہاں چونکہ وہ منشی کا لفظ تھوڑا بدنام ہو گیا تو اس وجہ سے خاص طور پہ جو وکیلوں کے منشی ہوتے ہیں ان کا تو تصور آتی ہی وہ خوفناک قسم کی اور بہت بہنگم قسم کی، جو اللہ پاک سب پہ اپنا رحم کرے. ٹھیک ہے. کسی پیشے کو برا کہنا مقصود نہیں ہے، لیکن ایک فی زمانہ ایک تصور بن جاتا ہے کسی چیز کا. ٹھیک ہے. تو یہ منشی کا تصور اس منشی کے تصور سے بہت متصادم ہے. ٹھیک ہے. اس کا جو ٹیکنیکل ویٹ ہے وہ ہے 1 حصہ اس میں سطح ہے اور 5 حصے اس میں دور ہے. تعلیق کا مطلب لٹکانا، جوڑنا، چپکانا. اس کو سرعت کے ساتھ لکھا جاتا ہے، جلدی لکھا جاتا ہے، زود نویسی کا پہلو سامنے ہے. ٹھیک ہے. اس کو خط ترسل بھی کہا جاتا ہے. اس کی شکل جو ہے وہ خط توقی اور رقاع کے درمیان ہے.
یعنی کہ اس کی جو پیدائش آتی ہے آرڈر وائز جو آتی ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں خط نستعلیق کی طرف. ہمارا مین جو ٹارگٹ ہے جس کی طرف ہمیں پیش قدمی کرنی ہے اس کی طرف ہم آتے ہیں. خط نستعلیق اگین وہی بات، نسخ تعلیق دو خطوط کے مجموعے سے مل کے بنا ہے نسخ تعلیق. رفتہ رفتہ خے جو ہے بیچ میں سے نکل گیا اور یہ کیا بن گیا؟ نستعلیق. تو خط نسخ اور خط تعلیق اس کے مادری خطوط ہیں، اس کے پیرنٹ اسکرپٹس ہیں، اور ان میں سے ایک ایسا خط وجود میں آتا ہے جس نے تاریخ میں اپنی وہ دھوم مچائی جسے ابھی تک شاید اس سپلنڈر کو کوئی کیچ نہیں کر سکا. دوسرے خطوط کی اہمیت، ان کی حسن آفرینی، ان کی جلوہ خیزی اپنی اپنی جگہ موجود ہے، ان کا اپنا اپنا علمی اور تکنیکی قد ہے، ایک تاریخی ان کا ویٹ ہے. لیکن خط نستعلیق جتنی بعد کی پیدائش ہے، لیکن اتنے بعد میں اختراع ہونے کے باوجود بھی جس طریقے سے یہ دیگر خطوط پہ حاوی ہوا اور جس طریقے سے اس نے اپنی ایک شان دکھائی، یہ بہت کم خطوط نے دکھائی. اس کو عروس الخطوط بھی کہا جاتا ہے، خطوط کی دلہن کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی شان، اس کی خوبصورتی، اس کا وقار، اس کا رعب و دبدبہ، یہ سمجھیں کہ بہت کم خطوط میں یہ چیز شامل ہوئی ہے. اس میں ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ خط نسخ اور خط تعلیق ایسے دو خطوط ہیں جو تاریخ کا ایک پورا سفر طے کر کے آئے ہیں. ان کے پیچھے ایک پورا ٹیکنیکل ویٹ بھی ہے، ایک ہسٹوریکل ویٹ بھی ہے، ایک علمی قد ہے. تو اتنے بھاری بھرکم خطوط میں سے جب کوئی خط نکلے گا تو یقیناً بہت کوئی شاندار چیز ہوگی. تو اسی شاندار چیز کو ہم خط نستعلیق کہتے ہیں. اس کے بارے میں جو مشہور نظریہ ہے وہ ایک نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جی بالکل بالکل، ایرانی نستعلیق، کیونکہ بنیادی خط ہی ایرانی نستعلیق ہے، مدر اسکرپٹ ہی ایرانی نستعلیق ہے. نستعلیق کی جتنی بھی اصناف بعد میں آپ دیکھتے ہیں وہ ایرانی نستعلیق میں سے نکالی گئی ہیں. جیسے لاہوری نستعلیق ہے، دہلوی طرز ہے، ٹھیک ہے، جو ہمارے ہاں دہلی میں، کراچی میں اب بھی اڈاپٹ کی جاتی ہے. لاہوری طرز ہے، پھر لاہوری طرز میں بھی آگے مختلف روشیں ہیں. لیکن مدر اسکرپٹ جو ہے، جو خط نستعلیق نسخ اور تعلیق میں سے نکلا ہے، وہ پرشین نستعلیق ہی ہے. یہ سرزمین عجم پہ اس کو بنایا گیا، اس کو ایجاد کیا گیا، اس کو اختراع کیا گیا. ٹھیک ہے، اور اس کو بنانے کے لیے جس شخصیت کی طرف دیکھا جاتا ہے ان کا نام ہے میر علی تبریزی. میر علی تبریزی یہ تقریباً 9ویں صدی ہجری کے اوائل کا آ جاتا ہے، یا 8ویں صدی ہجری کے اخیر کا وقت آ جاتا ہے. امیر تیمور کے دربار سے وابستہ تھے میر علی تبریزی. ان کو کہا جاتا ہے کہ واضح الاصل، کہ اصلی طور پہ اس کو وضع کرنے والے جو ہیں، یعنی نستعلیق میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسا ٹریٹمنٹ ابن مکلا نے عربی خطوط کے ساتھ کیا، میر علی تبریزی نے بھی یہی سلوک نستعلیق کے ساتھ کیا. مشہور نظریہ یہی ہے کہ واضح الاصل یہی ہیں، موجد یہی ہیں، لیکن حقیقی طور پہ اس چیز کو رد کیا گیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ بھی دیگر خطوط کی طرح ایک تاریخی سفر طے کرتا ہوا، کیونکہ یہ چیز سمجھ میں آتی ہے. یہ چیز سمجھ میں اس طریقے سے آتی ہے کہ جیسے ابھی کاظمی صاحب کے ساتھ بھی جب بات ہو رہی تھی
اس میں یہ طے ہوا، اس میں یہ بات ہوئی کہ ایک خط جو ہے وہ بتدریج اپنا سفر شروع کرتا ہے اور طے کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور بتدریج کسی خاص شکل تک پہنچتا ہے. یہ اوور نائٹ کبھی بھی ناممکنات میں سے ہے. کوئی بھی اسکرپٹ اوور نائٹ ڈیولپ ہو جائے، اس کو ایجاد کر لیا جائے، کوئی 1 2 3 راتیں لگی ہوں اور کوئی خط بن گیا ہو اور وہ اپنے حسن کی معراج پہ بھی پہنچ گیا ہو، یہ بالکل خارج سمجھیں کہ امکان بات ہے. اس طرح کا اگر کوئی نظریہ آپ کو پیش کرتا بھی ہے تو آپ بہت آسانی اور سراحت کے ساتھ اس کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں اور اس کو نگیٹ کر سکتے ہیں، الا ماشاء اللہ کہ یہ کوئی معجزہ ہو خدا کا، یا یہ کوئی انبیاء کی بات ہو جہاں پہ وحی الہی نازل ہوتی تھی اور علوم جو ہے وہ انبیاء کو ودیت کیے جاتے تھے، ٹھیک ہے، ان کو دیے جاتے تھے اور پھر آگے وہ علوم جو ہیں وہ عالم بشریت کو، اپنی امتوں کو آگے سکھاتے تھے. ٹھیک، جیسے کہ ہم نے حضرت ادریس علیہ السلام سے کے معاملے میں دیکھا کہ کپڑے سینا، لکھنا اور ان کے علاوہ کچھ اور فنون جو ہیں وہ آپ کو عطا کیے گئے اور انہوں نے آگے بنی نوع انسان تک ان علوم کو پہنچایا. تو شہنشاہ اکبر کے دور میں ابو الفضل جو ان کے بہت بڑے سمجھیں کہ اس زمانے میں جن کا علم خط کے حوالے سے بہت بہت علمی اور بہت شاندار انٹلیکچوئل ورک ہے، ٹھیک ہے، اور جو وہ خطاطی کے بارے میں جو کچھ لکھتے ہیں وہ عقل کو روشن کر دینے والی چیز ہے. تو وہ اس چیز کو نگیٹ کرتے ہیں. اپنی جو انہوں نے کتاب لکھی آئین اکبری، یہ بہت مشہور کتاب ہے، کہ نستعلیق جو ہے وہ امیر تیمور کے دور سے پہلے بھی موجود تھا اور اس کے کچھ آثار موجود ہیں. وہ آئین اکبری میں یہ بحث کرتے ہیں کہ یہ 8ویں صدی ہجری میں ایجاد نہیں ہوا، بلکہ یہ اس سے پہلے اپنا ایک سفر طے کر کے اس زمانے تک پہنچا اور پھر یہ میر علی تبریزی کے ہاتھوں میں آیا، جنہوں نے اس کو تراشا، نکھارا اور ایک انتہائی خوبصورت شکل دی. اس میں زیادہ پہلو ارتقاء کا ہے، ٹھیک ہے. فارسی ماخذ جو ہیں وہ جماعت گروہ تبریزیان کا ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ورڈ ہے، یہ تحقیق طلب ایک سرنامہ ہے، گروہ تبریزیان، ٹھیک ہے، کہ تبریزیوں کا ایک گروہ تھا جن کے ہاتھوں اس خط نے اپنی ارتقائی منازل کو طے کیا اور یہ میر علی تبریزی کے ہاتھ میں آیا. تو وہ گروہ تبریزیان بھی کم و بیش وہی جو 2 لفظ ہم نے پیچھے استعمال کیے کہ یا کاتب تھے یا منشی تھے. تو ان دونوں کے جہد مسلسل کی وجہ سے یہ خط آج ہم تک پہنچا ہے. اچھا، اس میں تھوڑا اس کا ٹیکنیکل ویٹ زیادہ ہے، اس میں 7/2 حصے جو ہے اس میں سطح اور باقی دور ہی دور ہیں. اس میں گولائی زیادہ ہے، اس میں راؤنڈ زیادہ ہے، اس میں دور کے پہلو کو زیادہ انٹروڈیوس کروایا گیا ہے. ٹھیک، نام اس میں بہت بڑے بڑے آتے ہیں. 7/2 جی 7/2 3.5 ہو گیا یہ جی سر. 7 میں سے 2 حصے کہہ رہے ہیں آپ؟ جی 7/2 جی 2/7 2/7 کے 7/2 7/2 سر وہ تو 3.5 ہو گیا نا. جی جو بھی ریشو نکلے گی، جو بھی ریشو نکلے گی. لیکن وہ باقی ریشو کیا بنے گی پھر؟ وہ پڑھیں گے، دیکھیں گے، سمجھ نہیں آئیں گے. جب وہ سیکھیں گے تب پتہ چلے گا. میں نے بار بار عرض کر رہا ہوں کہ جب تک اس کو سیکھیں گے نہیں، یہ چیز کو ڈسکور نہیں کریں گے. وہ کیسے بنے گا ابھی ہواؤں میں مت دیکھیں، لکھ کے دیکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک، کلیئر ہے؟ 7/2. اچھا، اس کے جو بڑے بڑے نام ہیں میر علی تبریزی سے، ہاں ہم حقیقی طور پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نام چلتا ہے
اور پھر یہ میر علی تبریزی کے ہاتھوں میں آتا ہے، اور پھر وہ واضح الاصل اس بنیاد سے ہیں، انہوں نے اس کو وہ دوام بخشا، اس کی وہ شکل و صورت کو اس طریقے سے نکھارا کہ یہ حقیقی معنوں میں نستعلیق بن گیا، اور نستعلیق پھر اس طریقے سے بنا کہ ایک استعارہ بن گیا۔ اردو شاعری میں نستعلیق کو، جب کسی چیز کی شائستگی کو، اس کے شائستہ ہونے کے معیار کو اگر آپ بیان کرنا چاہیں، ٹھیک، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ چیز تو کیا نستعلیق ہے، کیا نستعلیق انسان ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس حد تک اس نے ایک اردو شاعری میں، ایک زبان میں بھی یعنی کہ وہ شعر بھی ہے مرزا شوق لکھنوی جو ہیں کہ اس سن و سال پر کمال خلیق، چال ڈھال انتہا کی نستعلیق، ٹھیک ہے۔ تو یہ جسے کہتے ہیں ایک استعارہ بنتا ہے ہمارے سامنے، اور ایک ہاں ایک خاص چیز جس پہ بہت زیادہ ایمفسائز کیا گیا نستعلیق میں، اس کے اصول و قواعد پہ، اس کی جو باریکیاں ہیں ان پہ بہت زیادہ توجہ دی۔ یہ تھوڑی سی آزادی، مکمل آزادی نہیں کہہ رہا ہوں، ہلکی سی آزادی آپ کو دوسرے خطوط میں ملتی ہے، ٹھیک ہے، چونکہ وہاں پہ زود نویسی ہے، صورت کے ساتھ لکھ رہے ہیں، اصول پیمائش قاعدے کی پابندی وہاں ہے، لیکن وہاں پہ اسی پابندی کے اندر اندر رہتے ہوئے صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے پابا گل بھی، یہ اس کے مصداق ایک آزادی بھی دی گئی ہے۔ لیکن یہی بات جب ہم نستعلیق پہ منطبق کرتے ہیں تو نستعلیق میں یہ معاملہ بہت ذرا کٹھن طریقے سے آگے بڑھتا ہے۔ کٹھن سے ڈریے گا مت، ٹھیک ہے، یہ کٹھن بہت سہل ہو جاتا ہے جب آپ کی نیت شوق زندہ ہو، ٹھیک، جب آپ اپنے کام سے عشق کرتے ہیں، اپنے کام کو ایک بہت اعلیٰ درجے پہ رکھ کے دیکھتے ہیں، ایک دانشورانہ طریقے سے دیکھتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے، آپ کے لیے بہت پر لطف تجربہ ہے یہ۔ اور جیسے کل کسی نے لکھا تھا کہ یہ اسپرچل انجینئرنگ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو اسی سرنامے کے ساتھ آپ دیکھیں۔ خاص طور پہ پھر اس میں جو دائرے ہیں، جو کشش ہے، پھر اور بہت سے اس میں اصول جو ہیں جو انٹروڈیوس کروائے گئے، ٹھیک ہے۔ ایک تو ہم نے قواعد عمومی پڑھے، ٹھیک ہے، قواعد جو ہیں، اور جو خصوصی قواعد ہیں جو آگے ایڈوانس درجے پہ ہوتے ہیں، ان کی روشنی میں خطر نستعلیق ایک بہت سمجھیں کہ ایک ایسی ایک ایستھیٹیکل ایک یہ پیکج بن گیا، ٹھیک ہے، جس کے مقابلے میں ابھی کوئی اور نہیں ہے۔ ایک عمدہ ترین نستعلیق کا لکھا ہوا فن پارہ جو ہے، اس کے سامنے یہ میرا نظریہ ہے، اس میں کسی کا نظریہ کچھ اوپر بھی ہو سکتا ہے، نیچے بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ سمجھیں کہ ایک سٹینڈرڈ جو ہمارے ہاں جو بہت بڑا نام گزرے ہیں لاہوری نستعلیق کے، حافظ یوسف صدیدی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا نام، خط سلس کا بھی بہت بڑا نام تھے، اور لاہوری نستعلیق کا بھی بہت بڑا نام تھا۔ تو وہ انہی کے شاگرد جو تھے استاد اکرام الحق، اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے، میرے استاد جو ہیں لاہوری نستعلیق میں، وہ جب بات کرتے تھے اپنے استاد کی تو بتاتے کہ جب ان کے سامنے ایرانی نستعلیق کا لکھا ہوا کوئی مخطوطہ آتا تھا تو وہ اس کو صحیفے کی طرح چومتے تھے، اپنی آنکھوں سے لگاتے تھے، اور اس طرح کا اس سے ٹریٹمنٹ کرتے تھے۔ یہ اساتذہ کی نظر ہے، کس نظر سے دیکھتے ہیں ہم۔ تو بعد میں پھر آنے والے اس میں ایک خوشبختی خط نستعلیق کی یہ ہے کہ تاریخ میں بہت بڑے بڑے نام اس کے ساتھ آ کے جڑے، اور بہت باکمال لوگوں نے اس کی خدمت کی۔ تو ایک لمبی لسٹ ہے، آپ 9ویں صدی ہجری سے کنٹمپریری ہسٹری تک اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ تقریباً 450 سے زیادہ بڑے خطاط جو ہیں، بڑے اساتذہ جو ہیں، ان کی ایک لسٹ بنتی ہے، ٹھیک ہے، جنہوں نے خط نستعلیق کی خدمت کی۔ لیکن ان میں کچھ بڑے بڑے نام جو ہیں وہ آپ لکھ سکتے ہیں، میر علی تبریزی،
ان ناموں سے بینگ دا اسٹوڈنٹ آف نستعلیق آپ کو ان ناموں کو یاد رکھنا چاہیے. یو مسٹ ریمبر. کہیں بات ہو آپ ان ناموں کو کوٹ کر سکتے ہیں. ان ناموں کی پہچان اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہر ایک نام کے ساتھ پھر آگے جا کے جب آپ انشاءاللہ ایڈوانس سٹیج پہ پہنچیں گے تو ان ناموں کے ساتھ پھر ان کے اسکول آف تھاٹس بھی وابستہ ہیں. ٹھیک ہے. سلطان علی مشہدی ہیں, آپ لکھیں ذرا ان ناموں کو لکھیں. مالک دیلمی, بابا شاہ اصفہانی, پھر میر علی تبریزی کے بعد جو بڑا نام ہے میر عماد حسنی قزوینی. میر حسین تبریزی. سر یہ دوبارہ نام بولیں گے ذرا. میر عماد, میر سلطان عماد, پہلے سے بولیں گے سلطان. میں شروع سے بول دیتا ہوں. میر علی تبریزی, واضح الاصل اس کو بنانے والے, سلطان علی مشہدی, مالک دیلمی, بابا شاہ اصفہانی, میر علی ہروی. نام بعض اوقات ایک جیسے ہیں, کنفیوز نہ ہو جائیے گا. میر علی ہروی, پھر میر حسین تبریزی, ان سب کی خدمات ہیں. یہ سب بڑے بڑے نام ہیں, لیکن ان میں سے کچھ دو تین جو ہیں یہ اپنی جگہ پہ ان کی خدمت ایسی ہے کہ یہ باقیوں پہ اپنی سبقت لے گئے. اس کے بعد جو بڑا نام آتا ہے وہ ہے میر عماد حسنی قزوینی. یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ماڈرن ایج میں, یعنی کہ جو پچھلی ہمارے زمانے کے ساتھ جس کا کچھ تعلق بنتا ہے, یہ تقریباً 10ویں صدی ہجری. امی کیا کہہ رہے ہو؟ میر عماد حسنی قزوینی. ٹھیک ہے, یہ بہت بڑا نام ایرانی نستعلیق کا. اس کے بعد پھر ایک دوسرا نام لکھیں, مرزا غلام رضا کلہر. کاف لام ہے رے, مرزا غلام رضا کلہر. اور اس کے ساتھ ایک اور نام جڑا ہوا ہے, غلام حسین اصفہانی. اور یہی لسٹ پھر کنٹمپریری ہمارے پاس جو آ کے رکتی ہے, اس میں ہماری صدی کے آغاز تک جو بڑا نام آتا ہے وہ ہے عماد الکتاب. ٹھیک ہے. ان کے بعد پھر علی اکبر کاوے, حسین میر خانی, حسن میر خانی, سید حسین میر خانی, سید حسن میر خانی. اور آج کے دور میں جو سب سے اس لسٹ کا جو کنٹمپریری نام ہے غلام حسین امیر خانی. ان کے علاوہ اور بھی اساتذہ ہیں کہ خسرو خروش ہیں, استاد مرتضیٰ زنجانی ہیں, عباس اخوین ہیں, اور ان میں میرے استاد جو ہیں اللہ پاک ان کو لمبی زندگی دے, ان کو اللہ پاک صحت دے, طول عمر عطا فرمائے, استاد ناصر جواہر پور. تو یہ سب بڑے بڑے نام, سب بہت اعلیٰ اور رفع شخصیات. میر علی تبریزی اس کے واضح الاصل تو ہیں, لیکن نسخ و تعلیق گر خفی و جلی است, واضح الاصل خواجہ میر علی است. یہ وہ شعر ہے جس میں سے واضح الاصل کا میر علی تبریزی کے ساتھ ایک وہ
بنایا گیا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا اس کے علاوہ ان کے ہاتھ کے لکھے ہوئے بہت کم فن پارے جو ہیں یہ تاریخ کی ستم ظریفی کہیں یا کہ واضح الرسل جس کو کہا گیا وہ اس کے ہاتھ کا کام جو ہے وہ بہت کم ہمارے سامنے ہے. اسی خط سے آپ کا پالا پڑنے جا رہا ہے. یہی خط جو ہے وہ آپ کی مشقوں کا محور و مرکز رہے گا. اب یہ خط نستعلیق کی ابتدائی شکلیں جو ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں. ساحل صاحب ایک سوال ہے. جی جی. یہ جو ایک پیج آپ نے ہمیں بھیجا تھا جس میں وہ ہست و نیست کے سارے پرنسپلز ہیں خطاطی کے بارے میں. جی جی. اس میں ایک چیز یہ لکھی ہوئی ہے کہ استاد جو ہے وہ اپنے شاگرد یا شاگردوں کو دیکھ کے اس بات کا تعین کرتا ہے کہ ان کو کس خط سے ابتدا کرائی جائے. جی جی. تو آپ نے ہمارے لیے نستعلیق کو کیوں چنا ابتدا کرانے کے لیے؟ دیکھیے اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ جو میرا دائرہ کار ہے ٹھیک جو میری ایک ایریا آف ایکسپرٹیز جسے کہہ سکتے ہیں آپ آسان لفظوں میں اور جس خط کو تعلیم کرنے کے حوالے سے میرا تجربہ رہا ہے میرا خاص پالا جو ہے وہ خط نستعلیق سے ٹھیک ہے. پھر اس میں اور بھی بہت سی وجوہات ہیں. میں بہت کم علم آدمی ہوں اپنی ہستی کو میں کسی قابل نہیں سمجھتا لیکن جتنا وقت میں نے گزارا ہے شروع سے اپنی اجازت کے حوالے سے کیونکہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آداب میں یہ چیز شامل ہے کہ جب آپ کو اجازت ملتی ہے تو تبھی آپ کسی کام پہ آمادہ ہوتے ہیں اور یہ اجازت کس کی طرف سے ہے آپ کے استاد کی طرف سے. جناب آپ سیکھ لیتے ہیں. یہ خطاطی کے جو آداب ہیں ان کی بات کر رہا ہوں اور یہ روایت بہت مستحکم ہے. آپ اور تاریخ میں ایسا ہوا کہ بہت سے اچھا لکھنے والے لوگ تھے لیکن انہوں نے ساری زندگی قلم نہیں اٹھایا صرف اس وجہ سے کہ وہ کسی وجہ سے کسی باعث اپنے استاد سے اجازت حاصل نہیں کر سکے. تو اس میں میری طرف سے آپ کی خدمت مختلف خطوط کے حوالے سے ہو سکتی ہے لیکن میں اپنے طور پہ یہ سوچتا ہوں کہ میں خط نستعلیق کو لے کر کے چلوں اور اس کی خدمت کروں اور اس کو آپ تک پہنچاؤں. نہیں میرا یہ سوال پوچھنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ کیا اس خط میں کچھ ایسے اصول اور روابط ہیں کہ جو یعنی ابتدائی طور پہ اگر انسان سیکھ لے تو وہ اور خطوط سے بہتر ہے یا اس کی مشقیں زیادہ آسان ہیں کہ جو آپ کو خطاطی سیکھنے میں مدد کرتی؟ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو میں پھر اس میں کچھ لگے گا 4-5 منٹ لگیں گے اس چیز کو آپ تک کنوے کرنے. مقصد یہ ہے کہ یہ بات تھوڑی سی ٹرکی ہے کہ کس کی کیا قابلیت ہے کوئی کیا چیز سیکھ سکتا ہے. اس میں میں کسی کو کم یا زیادہ نہیں کہوں گا. اس میں اس چیز کو اس طریقے سے کہوں گا کہ ہر ایک کی اپنی ایک انڈیویجول کیپیسٹی ہے. اللہ پاک نے ہر ایک کو اس کیپیسٹی کے ساتھ پیدا کیا ہے. خطاطی میں جتنے بھی خطوط موجود ہیں ان میں خوبصورت چیز یہ ہے کہ ہر ایک کا تعلق دوسرے کے ساتھ ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ ایک ہی شجر کی مختلف شاخیں ہیں. تو جب آپ کسی ایک شاخ کو پکڑ لیتے ہیں تو دوسری شاخوں تک پہنچنا آپ کے لیے
آسان ہو جاتا ہے, آپ پہنچ سکتے ہیں, وہ بھی آپ کی دسترس میں آتی ہیں. یہ اوور آل آپ کلیہ سمجھ سکتے ہیں کہ جب آپ کسی ایک اسکرپٹ کو ہمارے اسکول آف کیلیگرافی میں جب سیکھ لیتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف اسی اسکرپٹ یا اسی خط تک محدود رہتے ہیں, آپ کا تعلق دوسرے خطوط کے ساتھ بھی لامحالہ جا کے بن جاتا ہے. اور جیسے جیسے آپ اپنا وقت گزارتے ہیں اس میں تو آپ کا ایک دائرہ کار پھیلتا چلا جاتا ہے جو دوسرے خطوط تک بھی چلا جاتا ہے. تو حرف آغاز آپ کا کوئی بھی خط ہو, تو اس میں ہم کیوں خط اس سے لے رہے ہیں, چونکہ ایک تو یہ ہے کہ میرا ایریا آف ایکسپرٹیز یہی ہے, دوسرا یہ ہے کہ میرے پاس اجازت نامہ جو ہے وہ خط نستعلیق کے حوالے سے, ٹھیک ہے. ہاں, اس میں یہ ہے کہ اوور آل دوسرے خطوط کے بارے میں خدمت کر سکتا ہوں, لیکن مجھے اس چیز میں زیادہ یہ اطمینان ہوتا ہے. اس سے پہلے وہ بھی گو کہ اساتذہ کی اجازت سے ہی تھا. پھر بہت سے اور بھی چیزیں جو پریکٹیکلی سامنے آتی ہیں, کیونکہ پہلے میرا طریقہ تعلیم یہ تھا کہ میں مبتدیوں کو خط نسخ ہندی, یعنی جو پہلے میں نے عرض کی تھی کہ ہمارے یہاں کس کی ایبریویٹڈ خط نسخ کی شکل کو اڈاپٹ کیا گیا قرآن پاک کی طباعت کے حوالے سے, اس کی کتابت کے حوالے سے, جب سے پرنٹنگ کا معاملہ آیا, تو جو آسان ورژن بھی ہے خط نسخ کا, اور اوور آل بھی بہت آسان ہے اڈاپٹ کرنے کے حوالے سے. تو جو اسلوب تھا وہ یہ تھا کہ خط نسخ کروایا جاتا تھا تقریباً پہلے 1-2 ماہ, ٹھیک ہے. وہ اڈاپٹ کرنے کے حوالے سے بہت آسان تھا, طرز نگارش کے حوالے سے بہت آسان تھا. ایک تو یہ ہے کہ آپ قلم کے کام سے فیملیئر بھی ہو جاتے تھے, اس سے آپ کا ایک تعلق بھی بن جاتا تھا, اور پھر میرے پاس ایک یہ چیز انالیسس آ جاتا تھا کہ آیا کہ یہ خط نستعلیق خط کیا کہہ رہا ہے, یہ کون سا خط بہتر لکھ سکتے ہیں اور کون سا خط نہیں لکھ سکتے, ٹھیک ہے. اس پہ پھر پرابلم یہ آ رہی تھی کہ سیکھنے والوں کی طرف سے کافی ریزسٹنس آ رہی تھی کہ یہ بہت کام لینتھی ہو جاتا ہے ہمارا, ٹھیک ہے. اب علم خط کی ترکیب کے حوالے سے تو یہ بہت بہتر چیز ہے کہ آپ باقاعدہ فلٹر ہو جاتے ہیں کہ آپ نے کس چیز کی طرف جانا ہے, اور آپ کا اپنا شوق جو ہے وہ مستحکم ہو جاتا ہے. اس کا فائدہ الٹیمیٹلی سیکھنے والے کو ہی ہوتا ہے. لیکن چونکہ پرائرٹیز, ذہنی پس منظر, میں کسی کی تنقید یا کسی کو کم یا وہ نہیں کہہ رہا ہوں خدا نخواستہ, لیکن چونکہ اپنا اپنا ایک نقطہ نظر لے کے لوگ آتے تھے, اپنا اپنا ایک ذہنی پس منظر لے کے آتے تھے لوگ, تو کئی لوگ اس پہ آمادہ بھی ہوئے. ابھی ماشاءاللہ میرے 2 یا 3 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ نستعلیق میں مرکبات تک پہنچ چکے ہیں, سینئر جو اسٹوڈنٹس ہیں, تو انہوں نے تقریباً اسی طریقے سے جاں فشانی کی. 1-2 ماہ انہوں نے خط نسخ پہ لگائے, پھر ان میں سے کئیوں کا ہاتھ خط نسخ پہ بہتر ہو گیا, لیکن پھر انہوں نے آپٹ کیا کہ نہیں, ہم نے نستعلیق کی طرف ہی جانا ہے, کیونکہ اس وقت تک ان کی اپنی سٹڈی بھی ڈیولپ ہو چکی تھی, ٹھیک ہے. اور وہ بہتر انداز سے یہ جان سک رہے تھے کہ ہاں اب خط کیا ہے. جی ٹھیک ہے حسن, ٹھیک ہے, ٹیک یور ٹائم. ہم پھر پریکٹیکل کو پھر اگلی نشست پہ رکھ لیتے ہیں. ہم بالکل اب یہ ہے کہ انشاءاللہ پرسوں یا اگلے لیکچر سے ہم شروع کر لیں گے, یا جیسا آپ کہتے ہیں مجھے. ٹھیک ہے سر, نیکسٹ سے منڈے سے, ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ بات ہے, باقی خطوط بھی ہو سکتے ہیں, ثلث بھی ہو سکتا ہے, نسخ بھی ہو سکتا ہے, لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ نستعلیق کو کرنے والے اور لکھنے والے بہت کم ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو ایون جو خطاط آج کل کام کر رہے ہیں وہ بھی نستعلیق سے اپنا دامن چھڑا رہے ہیں. یہ اپنے خطے کی بات کر رہا ہوں. تو جب میں اساتذہ سے استاد عرفان احمد خان صاحب اور استاد اکرام الحق صاحب, میرے جو لاہوری نستعلیق کے یا میرے بنیادی جو استاد ہیں, استاد ناصر صاحب سے میری جو ان کی سرپرستی ہے وہ بعد میں حاصل ہوئی, تو وہ یہی شکوہ کرتے تھے کہ نستعلیق کو لکھنے والے لوگ بہت کم ہو گئے ہیں. اور چونکہ یہ ایک مشکل خط ہے,
مشکل اس حوالے سے ہے کہ اس میں محنت اور ریاضت کا پہلو زیادہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی مشکل تمام تر خطوط ہی ہیں اور اتنے ہی مشکل ہیں جتنا یہ ہے, اور یہ بھی اتنا ہی مشکل ہے جتنے دوسرے خطوط ہیں, لیکن اس میں ریاضت اور محنت کا پہلو کچھ زیادہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پہلو بھی ہے کہ اس خط کی ترویج ہو, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس خط کو کرنے کے بعد باقی خطوط آپ کے لیے بہت آسان اور سہل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر تیسری چیز یہ ہے کہ جو میری اپنی ترجیح میں چیز آئی تھی کہ ایرانی نستعلیق ہمارے ہاں کوئی نہیں کرواتا. اگر کسی کے پاس ہو بھی یہاں پہ تو یہ سمجھیں کہ اس کو بہت کمرشلی کیش کروایا جائے یہاں پہ, کیونکہ ایرانی اساتذہ تک رسائی ہے نہیں ہمارے ہاں کی, یہاں پہ ایرانی نستعلیق کروانے والا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو میری ترجیح اس کو لے کر کے چلنے کی اس لیے ہے کہ یہ بات تھوڑی سمجھنے کی ہے کہ ہم جس کلچر کی شروع دن سے بات کر رہے ہیں, جس ذہنی فضا کی بات کر رہے ہیں, ابھی تک ایرانی نستعلیق کے ساتھ وہ کلچر اور وہ پوری ایک فضا اور ایک پورا اس کا اسلوب بہت گہری طرح سے وابستہ ہے. اس کی ایک علمی حیثیت ہے مکمل طور پہ جو اپنی جگہ پہ اسٹیبلشڈ ہے. تو جب ہم کسی ایسے خط کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ہم کلی طور پہ علم خط کے ساتھ بہت گہرے طور پہ وابستہ ہو جاتے ہیں. یہ چیز ہمارے یہاں دوسرے خطوط میں مجھے دیکھنے کو نہیں ملی. ایسا نہیں کہ خطوط میں موجود نہیں ہے, وہ بھی علم خط, یہ گہری بات ہے, تھوڑی سمجھنے کی بات ہے کہ یہ علم خط کے ساتھ دوسرے خطوط بھی اتنے ہی جڑے ہوئے ہیں جتنے خط نستعلیق. لیکن ہمارے ہاں چونکہ ایرانی نستعلیق کے تو گنجائش ہی نہیں, کوئی کروا ہی نہیں رہا, سرے سے موجود ہی نہیں. باقی جتنے لاہوری نستعلیق اور سلس اور نسخ لکھا جا رہا ہے وہ اپنے علمی انٹلیکچوئل ورتھ کے ساتھ ان کو ٹریٹ نہیں کیا جا رہا, ان کی انٹلیکچوئل ورتھ کو سامنے نہیں رکھا جا رہا. تو الٹیمیٹلی وہ کلچر بھی رخصت ہو گیا, وہ علمی فضا وہ بھی رخصت ہو گئی. تو ایسے وقت میں ایک ایسے خط کو انٹروڈیوس کروانا اور اس کے ساتھ پھر اس کے کلچر کو, اس کی علمی فضا کو ایک پورے جو ایک سمجھیں کہ ہمارے سامنے ایک پورا پیکیج ہے, اس کو آپ لوگوں تک پہنچانا مطمع نظر ہے. جی, امید ہے میں آپ کی بات کا جواب دے پایا ہوں. جی جی بالکل بالکل, شکریہ. تو خط نستعلیق ایک تو یہ ہے کہ ہمارے خطے کی بات ہے, ہماری زبان کے ساتھ ہے. سب سے اخیر میں سب سے امپورٹنٹ بات, سب سے اہم بات کہ ہمارا رسم الخط اردو کا تعلق فارسی اور عربی کے ساتھ, لیکن پہلا گہرا تعلق فارسی کے ساتھ. ہمارا رسم الخط نستعلیق ہے. ٹھیک ہے, چاہے نستعلیق ہو, لاہوری ہو یا ایرانی نستعلیق ہو. تو اپنے رسم الخط کی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے. اور اگین پھر وہی بات ہے کہ اگر ہم اس کے مکمل علمی قد سے, اس کے کلچر سے, اس کی فضا کو لے کر کے چلیں تو ہم پھر اس کے پورے قد کو آگے بڑھانے کے قابل ہو سکیں گے. جو سردست حادثہ ہم سہ رہے ہیں موجودہ دور میں کہ یہ سفر مکمل طور پہ رک چکا ہے, اس کے آگے فل سٹاپ لگ چکا ہے. جو کوشش ہو رہی ہے وہ اگین کسی کی دل آزاری کیے بغیر, میری ہستی نہیں ہے کہ میں کسی کے بارے میں ذاتی طور پہ زبان کھول سکوں, لیکن جب بحیثیت کلی ہم بات کرتے ہیں تو پھر ان مسائل پہ بات کرنی پڑتی ہے. تو ہمارے ہاں بالکل ایک سطحی طور پہ کام ہو رہا ہے, چاہے وہ خود سیکھنے سکھانے والے ہیں یا حکومتی روش ہے یا جتنا بھی اس میں میکنزم انوالو ہے. سیکھنے والا اپنی ایک ذہنی ترجیح نہیں رکھتا, ایک ذہنی پس منظر نہیں رکھتا, اس لیے جب آتے ہیں تو ان کی ایک پرسیپشن بلڈنگ کرنی پڑتی ہے. سکھانے والا سیدھی اور سچی بات ہے کہ غم روزگار اور پیٹ کے چکر میں پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس بیچارے کو اسی غم سے فرصت نہیں ہے تو وہ اس کی علمی خدمت کیا کرے گا. اور تبھی میں کہتا ہوں کہ جتنی کوشش ہو رہی ہے وہ بھی سونے کے حروف سے لکھنے کے قابل ہے. حکومتی روش کیا ہے کہ میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ میں جب اپنے ابھی بھی زمانہ طالب علمی ہے اور ہمیشہ رہے گا, تو اوائل میں استاد صاحب کے ساتھ ایک لاہور میں ایک خطاطی کی نمائش پہ آیا,
رمضان کے ہی دن تھے. تو اس نمائش میں پنجاب کے صوبائی وزیر جو ہیں وہ مہمان خصوصی کے طور پہ تھے. تو میں الحمرہ میں کلچرل کمپلیکس میں جو مال روڈ پہ وہاں پہ تھی، اور میں دروازے سے باہر کھڑا تھا تو تشریف لے آئے اساتذہ اندر تھے، اور یہ اپنے پی اے کے ساتھ باہر کھڑے تھے جو بھی باقی ان کے لوازمات ہوتے ہیں. اب ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہ جو نوجوان ہے اس وقت نوجوانی تھی، اس وقت وہ نوٹ نہیں کر پائے. تو وہ اپنے پی اے سے آہستہ سے پوچھتے ہیں موصوف پنجابی میں کہ یار بلا تو لیا ہے پر مینوں پتہ شتا کوئی نہیں کہ خطاطی ہوندی کی ہے، ذرا مینوں دسو تو صحیح اندر جا کے بولنا کی ہے، کوئی گلاں تینوں یاد نہیں ایک دو. یہ وہ الفاظ تھے جو ایک صوبائی وزیر بول رہا ہے، اور جس کو صوبائی وزیر کس کا؟ امور ثقافت کا، ٹھیک ہے. اور وہ یہ بول رہا ہے یہ حکومتی رویہ ہے، یہ بات چیت ہے. لیکن ہم ایران میں دیکھتے ہیں کہ انجمن خوشنویسان ایران جو ہے اس کو باقاعدہ ایک منسٹری کے لیول پہ ٹریٹ کیا جاتا ہے. ایک باقاعدہ منسٹری کے لیول کے بجٹ ایلوکیٹ ہوتے ہیں. ایران کے ہر بڑے شہر سے لے کے چھوٹے شہر تک انجمن کی برانچز ہیں. اب یہ روایت پڑ چکی ہے پچھلی آدھی صدی سے بعد سے کہ وہاں پہ انجمن کے سرٹیفکیٹ کے بغیر کوئی وہاں پہ خود کو خطاط نہیں کہہ سکتا. ٹھیک ہے، کہنے کا مقصد ہے کہ پورا ان کا سسٹم وجود میں آ چکا ہے، اور اس کے تحت پھر آپ کو نستعلیق میں پی ایچ ڈی تک لوگ ملتے ہیں. صرف خط نستعلیق میں پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ تک لوگ ملتے ہیں. آپ کو 1000 صفحے کی کتاب 1500 صفحے کی کتاب آپ کو آسانی سے مل جاتی ہے. ترکی میں چلے جائیں، ترکی میں آپ کو ایک انٹرنیشنل سطح کا ادارہ مل جاتا ہے. پورے سال میں جو خطاطی کی جو انٹرنیشنل ایگزیبیشنز اور انٹرنیشنل کمپٹیشن جو اس وقت سب سے بڑا پرائز اناؤنس کیا جاتا ہے، وہ ترکی کی انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے جس کی طرف سے ارینج کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور ان کا سرٹیفکیٹ ایک رینکنگ جو ہوتی ہے اس کے نتیجے میں دیکھا جاتا ہے کہ اس وقت ٹاپ آف دا لسٹ کون ہے. ان کی اسی طرح کی کاوشیں ہیں، ان کا اسی طرح کا ایک میکینزم، اسی طرح معمار سنان یونیورسٹی میں خطاطی میں ماسٹرز کروایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ترک خطاطوں کا ایک ماشاءاللہ ایک بہت خوبصورت اسلوب ہے، ایک بہت خوبصورت ان کی ایک پوری آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو کمپلیٹ پیکج ملتا ہے. استاد کا اٹھنا بیٹھنا بات کرنا، ایک پورا کلچر، ایک فضا آپ کو محسوس ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں یہ چیزیں موجود نہیں ہیں. ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں بدقسمتی سے ان شخصیات کو ایلینز کی طرح دیکھنا پڑتا ہے. تو پھر اس کے نتیجے میں کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے ہاں کسی طریقے سے وہ نظام بنانے کے قابل ہو سکیں. جو میری اپنی کوشش ہے، اپنی ایک پیش رفت ہے، وہ اس چیز کی طرف ہے. اس میں کوشش یہی ہے کہ آپ جیسے حضرات پڑھے لکھے اذہان اس چیز کی تربیت حاصل کریں، اور تربیت اس رنگ میں حاصل کریں، ٹھیک ہے، کہ آپ اپنے رسم الخط کو سیکھیں. یہ بہت بڑی بات ہے. آپ کی زبان کے ساتھ وابستہ رسم الخط اگر ترقی حاصل کرتا ہے تو آپ کی زبان ترقی حاصل کرے گی. اگر آپ کی زبان ترقی حاصل کرے گی تو آپ کا لٹریچر، آپ کا ادب، آپ کا شعر، آپ کی نثر، آپ کی زبان، آپ کا علم نہ صرف ترقی کرے گا بلکہ آپ جو اپنی یہاں کی چیز ہے، اپنی تہذیب، مختصر لفظوں میں اپنے تمدن کو آگے بڑھا پائیں گے، جو کسی بھی معاشرے کی ضرورت ہے پہلی اور آخری. تو اس لیے نستعلیق میری ترجیح میں ہے، جس کی خدمت، جس کی سمجھیں کہ آؤ بھگت کرنے والے لوگ بہت کم رہ گئے ہیں. تو یہ ترجیحات ہیں جو میرے ذہن میں ہیں. امید ہے کہ آپ بھی اسی بلکہ اس سے بھی بڑھ کر جتنا بھی آپ کر سکیں، یہ سمجھیں کہ اسکائی از دا لمٹ. آپ اس چیز کو جتنا بھی آگے بڑھا سکیں، یہ آپ لوگوں کی اپنی ہمت ہے. میں انشاءاللہ جس حد تک آپ لوگوں کے کام آ سکا، جس حد تک میں آپ لوگوں کی خدمت کر سکا، میں اس کے لیے دستیاب ہوں. جی امید ہے کاظمی صاحب، میں بات اپنی لفظ ٹوٹے پوٹے ہوتے ہیں، میرے کہنے کا ڈھنگ نہیں مجھے آتا اس طریقے سے، تو امید ہے کہ میں اپنی بات آپ تک پہنچا پایا. جی بالکل بالکل جناب، ہم آپ کے ساتھ ہیں، سر سے کفن باندھ کے نکلے ہیں.
جی 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 یہ سر پہ کفن باندھنے والی بات ہے، بالکل یہ اسی کے مصداق ہے، یہ اس سے کم کا معاملہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. سر ایک کوشچن کیونکہ پوچھنا تھا جی جی سر، یہ اس کو ہم اپنا اپنا قومی یا اردو سے ریلیٹڈ خط بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو جی ہماری بالکل ساری اردو کی ساری جتنی لکھائی ہوتی ہے، پرنٹنگ ہوتی ہے اردو کی بکس میں، سب وہ یہ سب خط نستعلیق میں. جی بالکل 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 آپ کا رسم الخط نستعلیق ہے، لاہوری نستعلیق کہا جاتا ہے، لیکن تو ہم اس کا بچوں کو شروع سے لکھائی سکھاتے ہیں یا جو بھی وہ پیٹرن ان کا ہوتا ہے لائن سے اوپر نیچے، یہ یعنی اسی پیٹرن پہ ہے خط نستعلیق؟ نہیں، ہمارے ہاں لاہوری نستعلیق میں مستر کا ارینجمنٹ کچھ اور ہے، چونکہ صنف ایک باقاعدہ اور بن گئی نا، تو ڈفرینس تو ہے، ٹھیک ہے. اس ڈفرینس کو ہم دیکھیں گے کہ ڈفرینس کیا ہے، ٹھیک ہے، کس طرح کا ڈفرینس ہے. لیکن اس کو ہم یہ لیں کہ جیسے یہ ہمارا اپنا لوکل خط ہے، اس لیے ہم اس کے اوپر ہم کوشش ہے کہ اس کو سیکھیں. دیکھیں لوکل خط کے باقی طور پہ خطوط لیں. جو ہے جیسے آپ نے کہا تھا وہ عربی اوریجن کے تھے، زیادہ کوفی اور شروع کے تھے، لیکن یہ جو اینڈ میں ہمارا دیکھیں برصغیر کی طرف اس آیا میں وہ مثال میں آپ کو یہ دوں گا، یہ بات بہت سے لوگ جو ہیں وہ تعصب کے طور پہ بھی اس کو سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے. بہت سے لوگ اس کو معذرت اس نظر سے بھی دیکھتے ہیں، لیکن میں مثال آپ کو یہ دیتا ہوں کہ جیسے اب ماشاءاللہ اللہ پاک نے مجھے یہ شرف دیا کہ میں نسل سادات میں ہوں، تو ہمارا بنیادی طور پہ تعلق تو عرب کی سرزمین سے ہے. جیسے ماشاءاللہ کاظمی صاحب سادات کاظمیہ سے تعلق رکھتے ہیں. تو اب ہم جب یہاں پہ آ گئے، اب ہمارا تعلق اس سرزمین کے ساتھ بن گیا، ٹھیک ہے. اب آج بھی کچھ لوگ خود کو کہتے ہیں کہ ہاں ہم عربی نسل ہیں اور ہم وہاں سے چلے ہیں اور ہم خاندان رسالت سے تعلق رکھتے ہیں. یہ بات اپنی جگہ پہ فیکٹ ہے، اسی بنیاد پہ لوگ اس نام کی وجہ سے رسپیکٹ بھی کرتے ہیں، ایک ادب اور لحاظ بھی کرتے ہیں. لیکن فی الواقع حقیقت یہ ہے کہ ہم اس سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں، اس سرزمین کی زبان، اس سرزمین کے ثقافت، یہاں کی کلچر، یہاں کی ان چیزوں سے میں سمجھیں کہ ہم رچ بس گئے ہیں، ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے نستعلیق بھی کہنے کو عربی نسل ہے، لیکن جس خطے میں ایجاد ہوا، جس خطے میں اس کا ظہور ہوا، اس خطے میں زبان الگ ہے، کلچر الگ ہے. پھر ہمارے ہاں لوکل جو کلچر ہے اس پہ چونکہ یہ خطہ کسی وقت میں ایرانی سلطنت کا حصہ بھی رہا، پھر آپ کا جو مغل سلطنت میں پھر جو وہاں سے ایک انفلوئنس یہاں پہ آیا، ٹھیک ہے، خاص طور پہ اس کا ایک بہت بڑا اثر ہے ہمارے یہاں. تو یہ اثرات اسی وقت کے ہیں کہ جب ہماری زبان پہ بھی، ہمارے رسم الخط پہ بھی ان کے اثرات پڑے، ٹھیک ہے. تو ہم ان کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوکل ہے، جس طرح اردو زبان جو ہے وہ دختر فارسی کہلاتی ہے، ٹھیک ہے. تو ہم کہنے کو تو یہ کہیں گے کہ اردو اب لوکل پروڈکٹ ہے، لیکن یہ دختر فارسی ہے، ٹھیک ہے، اس کو دختر فارسی کہا جاتا ہے. ہمارا قومی ترانہ جو ہے اس میں صرف کا لفظ نکال دیں، صرف کا لفظ نکال دیں تو وہ مطلقاً مکمل فارسی اسکرپٹ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں بات بہت لمبی بھی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، لیکن اتنا سا بس آپ یاد رکھیں کہ یہ اسکرپٹ ہماری ضرورت ہے، ٹھیک ہے. یہ بنیادی اسکرپٹ ہے، اسی اسکرپٹ میں آپ عربی بھی لکھ سکتے ہیں، اسی اسکرپٹ میں آپ فارسی بھی لکھ سکتے ہیں، اسی اسکرپٹ میں آپ اردو بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. جب آپ دیکھتے ہیں خط نستعلیق تو اس میں پورا قرآن پاک بھی لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے. اس میں باتیں تھوڑی سی بظاہراً عجیب بھی ہیں. ہمارے ہاں بہت لمبے عرصے تک اہل مذہب نے اس چیز پہ روک لگائے رکھی کہ قرآن پاک کو کسی اور اسکرپٹ میں نہیں لکھا جا سکتا، ٹھیک ہے. جو رومن یا اس طرح کے اسکرپٹس ہیں یا رسم الخط ہیں جو ہمارے خطے سے تعلق نہیں رکھتے، ان کی تو سمجھ میں آتی ہے بات،
لیکن یہاں تک فتوے دیے گئے کہ قرآن کو سوائے نسخ کے ایون نستعلیق میں لکھنا بھی بدعت ہے. تو حالانکہ نہ تو قرآن میں جب نستعلیق میں لکھا جائے تو کوئی اس کی اعراب کی تشکیل بدلتی ہے، نہ حروف کی تشکیل بدلتی ہے، ٹھیک ہے، اگر خطاط ان کی صحت کا خیال رکھتا ہے تو آپ ہر ایک چیز کی خدمت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ماڈرن ایج میں لکھا جا رہا ہے قرآن پاک کی بہت خوبصورت آیات کو بہت خوبصورت طریقے سے ان کے مخطوطے لکھے جاتے ہیں. قرآن پاک باقاعدہ لکھا گیا ہے خط نستعلیق میں، جو کہ ایک بہت بڑا کام ہے. خط نستعلیق ایک بہت بھاری خط ہے اور اس میں قرآن پاک کو لکھنا سمجھیں کہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، اور وہ بھی ایرانی نستعلیق میں. اب بنیادی طور پر لاہوری نستعلیق میں اور ایرانی نستعلیق میں فرق کیا ہے، یہ جب ہم شروع کریں گے اس کا پریکٹیکل، آپ اس کو لکھیں گے، پھر ساتھ ساتھ کچھ نکات میں انشاءاللہ آپ کے گوش گزار کرتا چلا جاؤں گا، تو ایرانی نستعلیق میں اور لاہوری نستعلیق میں فرق واضح تر ہوتا چلا جائے گا. اس کو آپ زبان کے معیار سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے میں نے ابھی کہا کہ اردو دختر فارسی ہے، ایک کا لفظ نکالیں تو ہمارا قومی ترانہ فارسی بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. فارسی زبان کا اسلوب کچھ اور ہے، جب بولی جاتی ہے تو ایک اردو دان یا ایک ہمارے جیسا اردو بولنے والا فارسی کو نہیں سمجھ سکتا. یہ ایک حادثہ تو ہے، پرانے زمانے میں نہیں تھا، ہم اردو بولنے والے فارسی بھی بولتے تھے، عربی بھی بولتے تھے، ٹھیک ہے. لیکن سر دست ابھی یہ معاملہ ہے کہ جو اردو بولنے والا ہے وہ فارسی زبان کو نہیں سمجھ پاتا، حالانکہ تشکیل وہی ہے. جی 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 ٹھیک ہے. بس اس کو بھی ہم سم اپ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ کے سوالات آپ اپنے تیار رکھیں. تو انشاءاللہ ہم جو نیکسٹ اپنا سیشن ہے اس میں پہلے اپنے پریکٹیکل کو شروع کریں گے، اور آپ کے ان جو